امپاورمنٹ فار می از دا فریڈم ٹو چوز. ٹھیک ہے, کہ میں اپنی مرضی سے فیصلے کر سکوں, اور پھر جو فیصلہ میں نے کیا ہے آئی ہیو ٹو اسٹے ریزیلینٹ. بنیادی فیکلٹی کیا ہے جو مجھے امپاور کرتی ہے؟ وہ میری انر سیلف ہے. یعنی دا انجینئرنگ وچ از گوئنگ آن ان سائڈ می, دا انر انجینئرنگ اگر میں اس کو یہ کہوں, اگر اس کا کام ٹھیک ہو گیا ہے, وہ ٹھیک جگہ سے بیہیو کر رہی ہے, مجھے سچویشنز توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی, میں جس بھی صورتحال میں ہوں اس کو سمجھ رہا ہوں, ڈیل کر رہا ہوں, کھڑا ہوں اور اس مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں, تو اصلی امپاورمنٹ یہی ہے. ریزیلینس ہی وہ چیز ہے جو یہ پروف کرے گی کہ آپ کسی سچویشن میں کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. یہاں پر آپ, اگر میں تھوڑی دیر کے لیے خواتین کی بات مان لوں کہ ہمیں تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا جاتا, ہم تو بچے ہو جاتے ہیں, ہم شوہر کو چھوڑ ہی نہیں سکتے, ہم چھوڑ دیں گے تو باہر کیا کرنے جائیں گے, اس کو تو آدھی جائیداد کا کہہ کر جو اس کے پاس 2 مرلے کا گھر ہے, آپ نے اس عورت کو مزید جہنم کے اندر بھیج دیا. وہ بہت, آپ اس کو اگر لاجیکلی جا کے دیکھیں تو سمجھ میں آتے ہیں. یہ باہر کی دنیا میں آپ نے کر دیا, نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہاں تو شادی ختم ہو گئی. یعنی وہاں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کو آدھی جائیداد ملنی شروع ہو گئی ہے. نہیں, لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی کہ آدھی جائیداد دینی پڑ جائے گی. السلام علیکم, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. المورد وومن چیپٹر کے اوپن مائک میں آپ سب کو خوش آمدید. آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں, جو کہ اس دور میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جانے والا اور بہت شیڈز کے اندر ڈسکس کیا جانے والا ٹاپک ہے, وہ خواتین کی امپاورمنٹ کے اوپر ہم آج ڈسکس کریں گے. تو ٹاپک جو ہم نے آج چوز کیا تھا وہ تھا کہ ایجوکیٹڈ ہیں مگر امپاورڈ فیل نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے آس پاس بہت سارے ایسے ایگزامپلس دیکھتے ہیں جس میں خواتین کی طرف سے یہ کمپلین ہے یا شکایت ہے کہ یا ان کو یہ احساس ہے یا ان سے لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے, آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو آج ہم اپنی ایگزامپلس کے ساتھ, اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ اگر یہ ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اصل میں امپاورمنٹ ہے کیا, کیا تعلیم اس کو گارنٹی کرتی ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کو انشور کر سکتی ہیں, کون کون سی فیکلٹیز ہیں جو ہمارے اندر ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, جس کے بعد دس امپاورمنٹ جو ہے وہ ایکسپیرئنس کی جا سکتی ہے. اور ایکچولی میں کیا ہے امپاورمنٹ کسی کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, ہر رول کے اندر امپاورمنٹ کیا ہے. سو آپ میں سے کوئی بھی جو شامل ہونا چاہے پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے, ہینڈ ریز کی آپشن کریے, اور ہم آپ اس کے بعد انمیوٹ کر کے گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. اور جو گیسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے کوئی گفتگو کرنا شروع کرے اور کوئی اپنا ایکسپیرینس, کوئی اپنی بات شیئر کرنا چاہے اور آپ اپنے تجربے سے بتانا چاہیں کہ آپ کے لیے امپاورمنٹ کیا ہے اور ایجوکیشن کیا اس کو گارنٹی کر رہی ہے یا نہیں. میرے اوپینین میں ہمارے ٹاپک کے 2 امپورٹنٹ ورڈز امپاورمنٹ اینڈ ایجوکیشن. فرسٹ آف آل آئی فیل لائک امپاورمنٹ فار می از دا فریڈم ٹو چوز. ٹھیک ہے, کہ میں اپنی مرضی سے فیصلے کر سکوں, اور پھر جو فیصلہ میں نے کیا ہے آئی ہیو ٹو اسٹے ریزیلینٹ. میرے نزدیک امپاورمنٹ یہ ہے. دوسری چیز, جس ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, میرے نزدیک ایجوکیشن ڈگری, آپ نے ڈگری کا لفظ استعمال کیا, ڈگری ایجوکیشن نہیں ہے. آج کے دور میں ہم جس چیز کو ایجوکیشن کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ ٹرولی ایجوکیشن. وہ تعلیم نہیں ہے, وہ ہمیں اچھا انسان بننا نہیں سکھا رہی, وہ ہمیں یہ نہیں سکھا رہی کہ آپ نے فیصلے کس طرح لینے ہیں اور ان پہ قائم کس طرح رہنا ہے. وہ آپ کو صرف نمبر گیم میں پھنسا رہی ہے اور وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے پیسے کیسے کمانے ہیں. تو میرے نزدیک ایجوکیشن کو لنک کرنا ود امپاورمنٹ, the sort of education we are talking about right now, is absolutely wrong. I think فاطمہ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ جو چوائس آپ کے پاس
لینے کی طاقت ہوتی ہے اس کا بہت بڑا تعلق ہے امپاور ہونے سے. آئی پرسنلی بلیو کہ امپاورمنٹ یا پھر امپاور ہونے کا تعلق بہت بڑا آپ کی ایجنسی سے یا پھر آپ کی وہ اسپیس ہونے سے کنیکٹڈ ہے. آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہو سکتے ہیں, آپ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن ایجوکیشن کے فارم میں ہو سکتی ہے, آپ کے پاس ایک اچھا گھر ہو سکتا ہے, گاڑی ہو سکتی ہے, سکسیس ہو سکتی ہے. بٹ اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ ایجنسی کہ آپ نے ان سب چیزوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور جو بھی کرنا ہے کیا وہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے, کیا آپ فری ہیں یہ کرنے کے لیے. سو اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ احساس یا وہ ایجنسی نہیں ہے آپ کے پاس, تو میرے خیال سے یہ ورڈ ان اٹ سیلف کھوکھلا ہو جاتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک فار آل آف اس ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ کہ امپاور ہونے کا مطلب کیا ہے میرے لیے ایز این انڈیویجول. سو آئی تھنک اگر ہم اپنی گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھائیں, جو ہمارے ساتھ آن لائن بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ بھی بتائیں کہ ان کے لیے امپاور ہونا کیا ہے, what does it means جب وہ کہتے ہیں کہ ہم امپاور فیل کر رہے ہیں یا پھر ہم امپاورڈ ہیں. سو if we can start from this. I agree with فاطمہ. I think mainly یہی بات ہے کہ آپ فیصلہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں, دیٹس دا مین امپورٹنٹ تھنگ. لیکن جیسے فاطمہ نے کہا اور ثانیہ باجی نے بھی کہا کہ پیسے ہو سکتے ہیں, ایجوکیشن ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی آپ امپاورڈ نہ ہو. بٹ آئی تھنک یہ چیزیں اس امپاورمنٹ کا بہت اہم جز ہیں. بہت سے ایسے لڑکیاں ہوتی ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایجوکیشن ہوگی, یہی والی ڈگری ہوگی تو اٹ وڈ انشیور اٹ, بٹ اٹ ڈز ایکٹ ایز اے اسٹیپنگ اسٹون فار سم پیپل, جس کے بعد آپ اس امپاورمنٹ تک پہنچ پاتے ہیں جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوکے دیر از اے ہول ادر ورلڈ آؤٹ دیئر جو کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں جان پاتے, صرف ایجوکیشن سے نہیں ہو پاتا. لیکن مثال کے طور پہ آپ کس طرح کے ادارے میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ کسی ایسی جگہ پہ اگر پڑھائی کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس انٹریکشن کے مواقع نہیں ہیں, جہاں پہ آپ کو کوئی موقع نہیں مل رہا کہ آپ وہاں پہ اپنی پرسنل گرومنگ کر سکیں گے, تو پھر وہاں پہ یہ مسئلہ ہوگا. لیکن ایجوکیشن کہاں پہ کیسی مل رہی ہے وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ میں وہ فیصلہ لینے کی طاقت آتی ہے یا نہیں ہے. اس میں اگر ہم کوئی ایگزامپل ایڈ کریں تو آئی تھنک پیپل کین ریلیٹ مور. ڈیفینیٹلی تعلیم ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ایک اسٹیپ ہے امپاور ہونے کے لیے. جب ہم پیسے کی, سکسیس کی, خوبصورتی کی, ایک اچھا ایموشنل سسٹم آپ کے ارد گرد ہے, آپ کے پاس ایک اچھا اسٹرکچر ہے, لیگل سیکیورٹی ہے, یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں یہ مل کے ایک پوری ریسیپی بناتی ہیں, اینڈ دین انڈر دیٹ ٹیگ یو کین سے یس آئی فیل امپاورڈ اینڈ آئی ایم امپاورڈ. تو اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, بہت کمال کی یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی, ڈگری بھی لے لی, اینڈ یو کین ناٹ میک چوائس فار یور اسپاؤز, مے بی آپ نے اس کے آگے ماسٹرس کرنا ہے کہ نہیں کرنا, سوسائٹی آپ کو اس چیز کی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی, آپ کے پیرنٹس آپ کو اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں, اپنا فیوچر کس طرح سے آپ ویژولائز کرتے ہیں اس کی آپ کو آزادی نہیں ہے, وہ جو پیسے آپ نے اس تعلیم, اس ڈگری حاصل کرنے کی وجہ سے کمائے ہیں وہ اسپینڈ کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ آر یو ریئلی امپاورڈ. لیکن اس کے ساتھ آئی تھنک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اکثر ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ امپاورمنٹ ہے یا نہیں ہے امپاورڈ, تو وی بلیم اٹ آن ادر پیپل کہ فلاں نے ہمیں امپاورڈ نہیں کیا. اینڈ آئی تھنک جسٹیفائڈ کہ ایک حد تک آپ کو آپ کے گھر والے امپاورڈ کرتے ہیں, آئی اگری, لیکن ایک وقت کے بعد اٹ از آن یو اینڈ ان سچ اے وے کہ امپاورڈ ہونا از اے برڈن. آپ اگر امپاورڈ ہیں اور آپ فیصلے کرتے ہیں اور آپ ڈیسیجنس لیتے ہیں, دین یو ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی فار دوز ڈیسیجنس, اور وہ رسپانسبلٹی لینے سے ہم بھاگتے ہیں. مثال کے طور پہ آئی نو گزیلین وومن ہو ہیو میزریبل لائف, لیکن اینڈ دے کین گیٹ آؤٹ آف اٹ, لیکن دیر از رسک آؤٹ دیئر. آپ وہاں سے نکلیں گے, آپ کو اپنے لیے فیصلہ لیں گے اور آپ کے آگے رسک ہے, مسئلے ہو سکتے ہیں.
دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ برڈن آن دم سیلوز. وہ چاہتی ہیں کہ وہ کر لیں, یعنی وہ جو بھی ارد گرد ہے اس پہ بلیم کریں گے, اور پھر اٹ از اے ہارڈ ڈیسیژن. لیکن اگر آپ نے امپاورڈ ہونا ہے, آپ چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ دو دھاری تلوار پہ چلنا پڑے گا, جہاں پہ آپ کے فیصلے غلط ثابت ہوں گے, لوگ آپ کو بلیم کریں گے, آپ کو یہ برڈن اپنے سر پہ لینا پڑے گا کہ آپ کہیں کہ ہاں میں نے یہ ڈیسیژن کیا تھا اینڈ ناؤ اٹس آن می. سو یو ہیو ٹو ڈو. آپ جس طرح آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں بات کی, فائنانسز کے بارے میں آپ کی, اس کا مطلب ہے کہ ایموشنلی بھی آپ کو ایک سین جگہ کے اوپر ہونا بھی آپ کی امپاور ہونے کی ریزیلینس. میرے خیال میں جو بات شروع میں ہوئی تھی نا, ریزیلینس, وہ بیج ہے جہاں سے امپاورمنٹ کا ایک پلانٹ نکلتا ہے آپ کے. کیونکہ ریزیلینس ہی وہ چیز ہے جو یہ پروف کرے گی کہ آپ کسی سچویشن میں کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس زندگی میں سب کچھ اسموتھ چلتا آ رہا ہے اور آپ وہ, کیونکہ امپاورمنٹ ہے نا, یہ ورڈ اٹ سیلف ایک ایکشن کو ڈیفائن کر رہا ہے, تو وہ کسی جگہ پر کسی ایگزیکیوشن کا نام ہوگا, کسی سوچ کی ایگزیکیوشن کا نام ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ اس کو صرف ضد کے ساتھ جوڑا جائے. بعض جگہوں پر ہم اس کو اس طرح سے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو صرف ضد بنا لیتے ہیں کہ امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے آپ نے کہنا ہے نہیں میں نے تو کچھ نیا ہی کرنا ہے. یہ امپاورمنٹ نہیں ہے. آپ کے اندر وہ ریزیلینس ہونا کہ اب آپ نے کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لی یا کچھ چاہا, آپ نے اس کے لیے کانشیس رسک مینجمنٹ کی. کانشیس ڈیسیجن میں نہیں کہہ رہی, میں رسک مینجمنٹ کہہ رہی ہوں, اس لیے کیونکہ جب آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں اس کے ساتھ جو ایک بیگیج آتا ہے رسک کا, جو بھی آپ بات کری تھی, وہ کیا آپ اٹھانے کے قابل ہیں, یا کیا آپ نے اپنے ریسورسز کو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ ایموشنل اسٹیبلٹی ہو, چاہے وہ آپ کی فیملی لائف ہو, آپ کا سوشل سیٹ اپ ہو, اگر آپ نے وہ سب ریسورسز تھاٹفلی استعمال نہیں کیے تو پھر صرف آپ نے ایک ضد لگائی ہے. یو آر ناٹ ایون امپاورڈ. آپ تو اپنے اندر کے شیطان سے نہیں لڑ پائے, تو آپ دنیا سے کیا لڑیں گے. آپ کی پہلی جو لڑائی ہے, پہلی امپاورمنٹ آپ نے اپنے نفس کے سامنے کرنی ہے. آپ نے اس کے سامنے یہ ریزیلینس دکھانی ہے کہ آپ کو صرف من چاہا ڈیسیجن نہیں لینا, کانشیس ڈیسیجن لینا ہے, جس کے بعد آپ اس کے نتائج کے خود ذمہ دار بھی ہوں گے, اور اس سے کسی اور کی زندگی میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہی آپ کا ذمہ ہوگا. آپ یہ کہہ کے نہیں خود کو چھڑا سکتے کہ کیونکہ میں ایک امپاورڈ لڑکی ہوں یا کیونکہ میں ایک امپاورڈ عورت ہوں تو میرے سے جڑے چاہے لوگ ہوں, آپ اگر کسی ورک پلیس پہ ہیں, سسٹم ہے, ریسورسز ہیں, آپ خود ایک بزنس رن کرتی ہیں, آپ کی انویسٹمنٹس ہیں, فائنینسز ہیں, جو بھی, میں ان سب چیزوں کو ریسورسز میں دیکھتی ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ بینک بیلنس ہو, چاہے وہ کسی بھی طرح کی پاور ہو. پاور بھی ایک ریسورس ہی ہے نا آپ کے لیے. تو اگر یہ سارے ریسورسز آپ ان کی جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہیں تو ایکچولی صرف آپ ضد لگا رہے ہیں اپنے ارد گرد کی چیزوں سے. یو آر ناٹ امپاورڈ. لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک جیسے میں نے ابھی پہلے بات کہی, یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ٹیک دا رسپانسبلٹی. اٹس ویری ہارڈ. آپ نے وہ لیوڈ ایگزامپلس کی بات کہی تھی کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز بتائیں. میں اپنا تو نہیں بتا سکتی, آئی ایم ویری پریولیج پرسن, لیکن میرے ارد گرد ایسی بہت سی دوستیں ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور وہ پڑھی لکھی ہیں, ان کے پاس پروفیشنل ڈگری ہے, لیکن جب میں دور سے بیٹھ کے اس پوزیشن سے کہہ سکتی ہوں کہ وائی ڈونٹ یو ٹیک ڈیسیژنز اینڈ وائی ڈونٹ یو ٹیک دا رسپانسبلٹی, لیکن پیچھے جب آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نہ ہوں اور آپ کے آگے بھی کوئی نہ ہو اور آپ کے پاس بچے بھی ہوں, اٹ از ویری ہارڈ. اور آپ کو یہ بھی ہر کوئی کہہ رہا ہو کہ تم ابھی یہاں سے چھوڑ دو گی اس آدمی کو تو آگے بھی مرد دنیا میں اچھے نہیں ہیں, ایسا ہی ملے گا, تو یا تو اکیلی رہ لو یا اسی کے ساتھ گزارا کر لو. تو اس سب میں امپاورمنٹ یہ کہہ دینا کہ امپاورڈ ہونا تمہارے ہاتھ میں تھا از این ایکسٹرا برڈن آن دیٹ پرسن کہ او گاڈ میرے ہاتھ میں اور میں ایک بزدل انسان ہوں جو کہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. سو اٹس ناٹ ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ ایزی تھنگ ٹو سے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ابھی ساری گفتگو کر رہے تھے میں سن رہا تھا, لیکن ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا اختلاف. دیکھیں جتنی گفتگو بھی ہم نے کی نا, یہ آؤٹ کم ہے آپ کی انر ڈیولپمنٹ کا. آپ لوگوں نے جب بات کی تو میں یہ سوچ رہا تھا, اور میرے خیال سے ہمارا عمومی مزاج بھی یہی ہے کہ ہم یہیں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. جتنی چیزوں کی طرف بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے یہ آؤٹ کم ہے نا,
یا آپ کی کیپیبلٹیز کا ہوگا, یا آپ کی جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کا ہوگا, یا جو کچھ آپ نے سیکھا, پڑھا, لکھا, چیزوں کو سمجھا, معاشرے سے سیکھا, اپنے گھر سے سیکھا. اس کا اظہار ایک چیز ہے, وہ کس شکل میں ڈھل رہا ہے یہ بالکل ایک اور چیز ہے. جو چیز اصل میں دیکھنے کی ہے, اگر یعنی اس کو آپ غور کریں تو بنیادی فیکلٹی کیا ہے جو مجھے ایمپاور کرتی ہے, وہ میری انر سیلف ہے. یعنی دا انجینئرنگ وچ از گوئنگ آن ان سائڈ می, دا انر انجینئرنگ اگر میں اس کو یہ کہوں, اگر اس کا کام ٹھیک ہو گیا ہے, وہ ٹھیک جگہ سے بیہیو کر رہی ہے, مجھے سچویشنز توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی, میں جس بھی صورتحال میں ہوں اس کو سمجھ رہا ہوں, ڈیل کر رہا ہوں, کھڑا ہوں اور اس مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں, تو اصلی امپاورمنٹ یہی ہے. ہم جب اس کے آؤٹ کمز دیکھتے ہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر میں اندر سے مطمئن ہوں, اندر سے ٹھیک ہوں, اندر سے مضبوط ہوں, میں نے اندر سے سیکھ لیا ہے چیزوں کو, مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ سکسیس کیا ہے. میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں کسی جگہ پر تو اس کا مطلب کیا ہے, مجھے جب کسی جگہ پر بیہیو کرنا ہے تو میں کیسے کر رہا ہوں, جب مجھ سے بیہیو کیا جا رہا ہے تو یہ سچویشن مجھ پر امپیکٹ کیسے ڈال رہی ہے, اور اس کا نتیجہ میرے لیے کیا نکل رہا ہے, اور اس کو پھر میں لوگوں کے لیے ایگزامپل کے طور پر کیسے اپنا بیہیویئر سامنے لے کر آ رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اصل امپاورمنٹ سامنے آنی شروع ہوتی ہے. ہم اصل میں جب اس کو اس کے آؤٹ کم سے جوڑ دیتے ہیں, میں کما کتنا رہا ہوں, میں خود کما رہا ہوں یا نہیں کما رہا, میں چیزوں کے اندر خود فیصلہ اپنے کمانے کی وجہ سے کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا, تو اصل میں اس کی بنیاد پر ہی نہیں کھڑے ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری ایجوکیشن اسی سسٹم کی وجہ سے یا اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہے. مجھے خود اعتماد بنانے کے لیے ہماری ایجوکیشن کیا ہے, وہ اس پہ کام کرتی ہے, یا ہم خود ہی اس چیز کو فیل کرتے ہیں ہمارے اندر ہے یہ اور ہم اس کو باہر لے آتے ہیں. مثال ایک ساتھ میں جوڑتی ہوں کہ اگر میں چوز کر رہی ہوں, میرے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, یا میں کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, میں اگر شادی کا کوئی لے رہی ہوں یا جاب کا فیصلہ کر رہی ہوں, تو اس کے اندر کسی کی وجہ سے فیصلہ کون لے رہا ہے, میں لے رہی ہوں. اگر کسی کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کی یا اپنے باپ کی رضامندی پر کسی چیز کو چوز کر لیا ہے, تو وہ بھی میں نے ہی کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں, میں نے اپنی وجہ سے نہیں کیا, ماں کی وجہ سے کیا, جبکہ وہ فیصلہ بھی میں خود ہی لے رہی ہوتی ہوں. ہاں, اس چیز کی آنرشپ ہم نہیں لے رہے ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں, امپاورمنٹ ہے ہمارے پاس, ہم چوز کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں چوز کر رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ پر مشکلیں زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں اور ہم خود آسانی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اگر میں اس جگہ پہ جاؤں گی, اس چیز کے جتنے مسائل ہیں, جتنے پرابلمس ہوں گے, اس کو میں نے خود فیس کرنا ہے. لیکن اگر میں اس سائڈ پہ جاؤں گی تو میرے ماں باپ, میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہوگی. تو ہم خود چوز کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ فیصلہ کرنے میں آج کا بچہ یا کوئی بڑا یا کوئی بھی اس کے پاس امپاورمنٹ نہیں ہے. یہ مجھے نہیں لگتا ہے. اس کا استعمال ٹھیک نہیں کر پا رہے, یا اس کو مطلب خود آن نہیں کر پا رہے, یہ مسئلہ آ رہا ہے. جو بھی چیز ہے, میرا کی بات سے یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کسی اور کی وجہ سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فیصلہ آپ خود کر رہے ہیں, سو آپ اس کی اونرشپ لیں ایٹ لیسٹ. بٹ آئی تھنک یہ اس طرح یہ بات کہ اگر آپ کسی انسان کو کہیں کہ تمہارے سر پہ میں نے بندوق رکھ دی ہے, لیکن اب تم یہ فیصلہ کرو, اور وہ فیصلہ کر لے, لیکن آپ کہیں کہ اب تم اونرشپ لو اس بات کی کہ تم نے فیصلہ کیا تھا. معاشرے کے ڈھیروں فیکٹرز ہیں جو آپ کے سر پہ بندوق کی طرح تنے رہتے ہیں, اور آپ کو وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اینڈ دین آف کورس آپ اپنی زندگی میں اطمینان کے لیے کہیں کہ اوکے آپ اونرشپ لیں, اور آپ کہیں اوہو میرا ہی ڈیسیجن تھا. بٹ وائی ناٹ ایڈریس دوز فیکٹرز کہ وہ غلط تھے, وہ فیکٹرز کہ وہ ماں باپ کی زبردستی غلط تھی. جب آپ کوئی فیصلہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا تو میرے ماں باپ تعلق توڑ دیں گے مجھ سے, یا میرے خاندان میں میری بدنامی ہوگی, اور اس کے بعد کہنا کہ اب اس ڈیسیجن کا تم اونرشپ بھی لو, لائک دوہرا ظلم ہے اس انسان کے اوپر. سو آئی اگری آن اے پوائنٹ کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آپ اپنے ذہنی سکون کے لیے کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کیا تھا, اب اس کو نبھا لیتے ہیں. لیکن فرام دا پلیس ویئر وی آر اسٹینڈنگ وی شوڈ ایڈریس دا فیکٹرز جو کہ اس بندوق کی طرح اس کے سر پہ تنے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کروانے کے لیے. بیٹے اس میں اگر میں یہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں,
کہ آپ اگر دیکھو گے اپنے ارد گرد جو خود فیصلہ لیتی ہیں, کیا ان کے پرابلمس نہیں ہوتے؟ کیا وہ پرابلمس نہیں فیس کر رہے ہوتے؟ اٹس مین کہ پرابلمس از اے پارٹ آف لائف, یہ نہیں ختم کیے جا سکتے, لیکن ہم اس پرابلمس کو زیادہ بڑھا لیتے ہیں. ہماری سوسائٹی کیا ہے, فیملی میں رہتی ہے, ہم ڈپینڈنٹ ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر, بڑے بہن بھائی کے اوپر, دادا دادی کے اوپر, تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. جب وہ سب شامل ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میں مجبور تھی, میری اماں نے بندوق رکھی ہوئی تھی, اس وجہ سے میں نے یہ ڈیسیژن لیا. تو یہ ناانصافی ہے, کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے. ہم یا تو اس کلچر کو آن نہیں کر پا رہے ابھی تک, ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہمارے فیصلوں کے درمیان ہماری فیملیز شامل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یا تو آپ جب اس چیز سے باہر آؤ گے, یا تو آپ اس چیز سے باہر آ جاؤ کہ امپاورمنٹ, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ ڈیسیژن لے رہے ہو, ہاں آپ کے نزدیک آپ کی فیملی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, تو آپ امی ابا کے لیے فیصلہ لے رہے ہو, یہ بھی آپ ہی لے رہے ہو. میری اصل میں ایک رائے یہ تھی, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دم سے شفٹ ہو گئے ہم. اگر آپ پہلے اس کو سیٹل کر لیں, کیا ہم نے امپاورمنٹ والی بات کو پورا کر لیا ہے, اس کے بعد کا یہ جو اگلا ایشو ہے, دیکھیں ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کیا کر رہی ہے, وہ کیا امپیکٹ ڈال سکتی ہے, ہم اس سے ایکسپیکٹیشن ہماری کیا ہو رہی ہے, یہ ایک الگ بات ہے پوری. اسی طرح سے یہ کہ والدین ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, معاشرہ کیسے امپیکٹ کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں معاشرتی طور پر ہم لے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو قبول کر رہے ہوتے ہیں, اور جس کو ہم امپاورمنٹ کہہ رہے ہیں اپنے لیے, وہ کل ہم دینے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. سو امپاورمنٹ یہ ہے کہ مجھ سے لوگ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں جو میں لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہا تھا, وہ میرے بیہیویئر سے, میرے کاموں سے, میرے پریکٹیکلٹی سے نظر آ رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایک چیز کو اگر سیٹل کر لیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, آپ کہہ لیں. نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک چیز کلچر میں ہے اور وہ کچھ سالوں سے ہو رہی ہے تو ہمیں اڈاپٹ ہی کرنا پڑے گا اس کو. اگر کوئی ٹاکسک کلچر ہے تو میرے خیال میں اس کو ختم کرنے کے معاملے پہ بات زیادہ ہونی چاہیے. اس پہ میں یہ کہنا چاہی تھی کہ اگر ہمارا کلچر یہ ہے کہ آپ رضامند نہیں ہیں, جو کہ آپ کو دین نے حق دیا ہے, اور ہمارا کلچر یہ ہے کہ آپ کو پوری زندگی کے بعد 20-30 سال کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ اب تم نے اسی انسان کے ساتھ اگلے 50 سال گزارنے ہیں, اینڈ دس از آور کلچر, سو وی نیڈ ٹو اڈاپٹ اٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ ہم کرتے ہیں بات. اس کے آپ آمنہ صاحبہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی تھینک یو, السلام علیکم. جی آئی واز جسٹ لسننگ ٹو دا ڈسکشن. تو تھوڑا سا میں نے ایک پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا تھا کہ ڈیسیشن آپ کی اگر مرضی کے اگینسٹ بھی ہو تو بھی اونرشپ لینی چاہیے. تو اس میں فرق ہوتا ہے, جب آپ نے اپنی ڈیسیشن لی ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر اسٹینڈ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ یہ میری مرضی تھی. لیکن اگر آپ کی مرضی کے اگینسٹ آپ نے کسی کی مرضی کے لیے کیا ہوتا ہے, جو کہ ہم سبھی کر رہے ہوتے ہیں, کانسٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کی ہوتی ہیں یا ہسبینڈ کی ہوتی ہے یا معاشرے کی ہوتی ہے, سب کی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی کیا مرضی ہے. پھر جا کے آپ کی مرضی جو ہے وہ اس کے اگر اگینسٹ ہوتی ہے تو مور آفن دین ناٹ یو ایکچولی سکم ٹو دیئر ڈیسیشن. تو یہ تو ایک فیصلہ ہے. دوسرا, امپاورمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سے بالکل نہیں آتی ہے. ایجوکیشن سے ایک طرح کی امپاورمنٹ آتی ہے. دوسری جس امپاورمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فیصلہ سازی کر سکیں اور کانفیڈنٹلی اپنی بات منوا سکیں دوسروں سے اسرٹیولی. تیسرا, اپنی باؤنڈری سیٹ کر سکیں. ایک تو خود بھی سمجھ سکیں کہ یہ اس سے آگے میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو آئی ول ناٹ الاؤ دیٹ. یہ ہمارے معاشرے میں نہیں کرنے دیا جاتا. تو آپ جتنی بھی ایجوکیشن لے لیں, آپ جہاں مرضی کام کر لیں جا کے, آپ کو ہر وقت جو ہے نا ایک عورت کے طور پر آپ کو پش بیک دیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی لمٹ ہمیشہ پیچھے رکھی جاتی ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. وہ دوسرے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں. اینڈ ایون ایز سم ون جس کو میں اپنے ایکسپیرئنس سے ہی بات کر رہی ہوں کہ کافی ایجوکیشن میں ابھی تک اسٹرگل کر رہی ہوں کہ میں اپنے اندر اتنا کانفیڈنس لا سکوں کہ میں امپاورڈ ایسے ہو جاؤں کہ میں کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں جاؤں اور وہ دیکھتے ہی ذرا پیچھے ہٹ جائیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ذرا سنبھل کے بات کرنی ہے. سو دیٹ از ویئر دا گیپ از. تھینک یو سو مچ آمنہ. جتنی بات ابھی تک جہاں پہنچی اور جو جواد صاحب نے پہلے جس طرف اشارہ دیا اس پہ وہ آپ بات کر رہے تھے. میں نے تو اپنی طرف سے بہت کھل کر بات کی, اگر آپ کو اشارہ لگا تو اچھا, جو آپ نے کھل کے بات کی ہے, آپ کی بات سنتے ہوئے میں جو چیز میرے دماغ کے اندر چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس قدر شور مچا ہوا ہے
सब तक ये बात पहुंचने का, इस जनरेशन पे, इससे पिछली जनरेशन से जो गुफ्तगू शुरू हुई कि बार बार ये बात कि ख़वातीन के एम्पावरमेंट, सो जब आपने ये बात कही तो इस एंगल से सोचने के लिए जो एंगल मुझे मिला वो ये था कि एक्चुअली में जो एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहे, तो हम उसको लैक ऑफ एम्पावरमेंट कह रहे हैं। मगर अगर इस तरह से अपने अंदर की चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं और हम उसको ओन करते हैं और वहाँ से बिहेव करना शुरू कर दें, तो एक्चुअली तो एम्पावरमेंट ही मैं अगर आपसे कहूँ ना, सभी लोग इस पे गुफ्तगू करें, मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से इस पे सीखूँ थोड़ा। उसकी वजह ये है कि असल में तो फेस आप लोग कर रहे हैं ना, तो मैं तो बाहर बैठे हुए इंसान, बाज़ औक़ात बाहर जब बैठा हुआ होता है तो उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुलकर बताएं, लेकिन इसको समझें मैं कह क्या रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरा इत्मीनान नहीं है, फ़र्ज़ करें, और मैंने एक फ़ैसला किया। मैं अब आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ, क्योंकि अब हम वो शादी वाली बात पे चले गए ना, तो वो जो आप बात कहनी थी मैं आपको एक उसका और रुख बताता हूँ। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक सिचुएशन नहीं होती, आपके वालिदैन आपको फ़ोर्स कर रहे हैं। आपको ये पता है कि बाज़ औक़ात आप अपने फ़ैसलों के असीर हो चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक आदमी से कमिट कर लिया हुआ, आप कभी बात करके देखिए, आपको अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि मैं गलत फ़ैसला कर चुकी हूँ। ऐसा हो रहा होता है ना। मैं जिस एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ वो असल में ये कह रही है कि मेरी महबूब तरीन चीज़ के बारे में अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये ठीक नहीं है, तो मैं इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाऊंगी। ये है एम्पावरमेंट। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम असल में, क्योंकि हमारे माशरे में रुख एक होता है, यानी एक ये है, देखें फ़ैसला क्या है, ये भी तो एक फ़ैसला है कि एक आदमी ये फ़ैसला करता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में टर्मोइल नहीं चाहिए, ये भी एक फ़ैसला है। लेकिन इस फ़ैसले को करने के बाद अगर वो पछता रहा है कि मुझे उस वक्त टर्मोइल पैदा कर देना चाहिए था, तो एम्पावर्ड नहीं है। यानी इसकी मिसाल यूँ होगी कि मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़ करें कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मुझे एक जगह शादी करनी है, ये एक फ़ैसला है। मुझे ये नज़र आ गया है कि ये फ़ैसला जब मैंने कहा था और मैं दोस्तों को घर में उसको जिससे मुझे शादी करनी थी मैं कह रहा था कि अब तो ज़िंदगी मौत यही है और यहीं से होगा, और अंदर से मुझे आवाज़ आ रही है कि नहीं, सेटलमेंट नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि ख़राबी है, ज़हनी हमंगी नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आने शुरू हो गए हैं, और अब मैं इस कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूँ ये जानते हुए कि मैं अगले की ज़िंदगी को भी जहन्नुम बना दूँगा और अपनी ज़िंदगी को भी। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं? तो ये जब हम इन चीज़ों को जोड़ देते ना, वालिदैन को शादी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, समझ में नहीं आती बात। भाई प्रॉब्लम है मेरे अंदर का। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यही फ़ैसला कर लिया है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब ये प्रॉब्लम होंगे, लेकिन मुझे कमिटमेंट पूरी करनी है, ये भी एक फ़ैसला है। इस फ़ैसले के साथ भी अगर मैं इत्मीनान में जी रहा हूँ और ये नहीं कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बल्कि मैंने इस फ़ैसले को कबूल कर लिया है। कबूल करने का मतलब क्या होता है? मैं कबूल करने के बाद फ़ैसले के नताइज जो सामने आए तो उस पर रोना धोना शुरू कर देता हूँ, ये कबूलियत होती है। जब हम चीज़ों का एक रुख देखते हैं ना, आप ज़रा फ़ैसलों पर रख कर देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि बुनियादी चीज़ जो मुझे मुतमईन करती है वो अंदर की सेटिस्फेक्शन है। मिसाल के तौर पर एक बहुत गलत फ़ैसले के लिए मैंने सोच लिया कि अच्छा यार, मैं आपको इसकी एक और मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। औलाद चूज़ करते हैं आप, अच्छी भी निकलती और बुरी भी। आपने वो चूज़ नहीं की, ये खुदा ने फ़ैसला किया है कि अब आपको इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आप देखें बिल्कुल सही जगह से आप बिहेव कर रहे होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि है तो औलाद ही ना। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जैसे ही आपने ये कबूल कर लिया है कि औलाद ही है, तो अब आप असल में पूरी फोर्स अपनी इस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैंने इसको बेहतर कैसे करना है, बिकॉज ये तो चेंज ही नहीं हो सकता। जहाँ आपके पास चेंज की फैसिलिटी मौजूद होती है, देखें एक चीज़ ये है कि आप बाज़ार गए और आपने जाके कपड़े ख़रीदे और वहाँ लिखा हुआ था कि नो रिटर्न पॉलिसी है, तो आप ये कहते हैं कि अच्छा अब ले आए हैं, चलो एक आध दफ़ा पहन ही लेते हैं, फिर किसी को दे देंगे, है ना ये। और एक जगह लिखा हुआ है कि आपके पास रिटर्न पॉलिसी तो मौजूद है। अब आप क्या करते हैं? आप कहते हैं क्या ज़रूरत है, इसको चेंज करते हैं जाके भाई। तो ये क्या हुआ है, आपने उधर एक चीज़ की फैसिलिटी ना होने के नतीजे में अपने आप को एडजस्ट किया है,
یہ بھی آپ کا ایک فیصلہ تھا. اور ایک فیسلٹی ہوتے ہوئے خود کو ایک فیصلہ اپنے پر نافذ کیا ہے, یہ بھی ایک فیسلٹی, یہ بھی ایک امپاورمنٹ ہے. دونوں کے اندر سے آپ اطمینان کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب میں فیصلہ کروں تو میں مطمئن ہو جاؤں. جواد بھائی, آپ دو چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اطمینان اور انیٹ سیلف, اپنے اندر کی بات سننا. سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آئی اسپیک فار مائی سیلف اینڈ پیپل لائک می, کہ اندر کی آواز اتنی کنفیوزڈ اور اتنی انڈیسائسو ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اس کا آئی وونٹ بلیم, بٹ اٹ از سورٹ آف بلیم کہ سوشل میڈیا, سوسائٹی, پیرنٹل پریشر اینڈ واٹس ایور کال اٹ, ٹھیک ہے. اور ابھی میں اپنے آپ کو لائک زجاج پریویلیج سمجھتی ہوں, تو میں اتنی کنفیوزڈ ہوں اور مجھے اپنے اندر کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی. دوسرا آپ نے بات کی اطمینان کی, اور ایک بات, جملہ شاید آپ کا ایکوریٹ نہ ہو, آپ نے بات کی آپ ایک مشکل سے گزرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری عوام اتنی نائیو ہے اینڈ وی آر ناٹ ویری سیلف اویئر کہ ہم ایک صحیح فیصلہ کر سکیں. مثلاً آپ کے سامنے دو مشکلیں ہیں, جیسے ابھی زجاج نے اگزامپل دی کہ شی ہیز فرینڈس ہو آر ایجوکیٹڈ اینڈ واٹ ناٹ, لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی, ان کے پاس ایک چوائس ہے ٹو لیو اینڈ موو آن. اب یہاں پر اگر ایک عورت کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں, اسی سچویشن میں رہ کر, اسی کو نبھا کر میں اطمینان محسوس کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو موو فارورڈ, تو یہاں پر آپ کیسے کہیں گے کہ وہ اپنی اندر کی انیٹ آواز کیسے یہ کہیں گے اس سے جا کے کہ یہ جو اطمینان تم محسوس کر رہی ہو, آؤ میں تمہیں بیٹھ کے بتاتی ہوں کہ اطمینان ٹھیک نہیں ہے. میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ سیلف اویئرنیس ہے ہی نہیں, دے آر ناٹ کانشیس انف. یہی وہ بات ہے سمجھنے کی. ایک یہ ہے کہ ہم جنرلی کسی کو یہ کہیں کہ دیکھو سچویشن جب تم پر آ جائے تو اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ اب مجھے چھوڑ دینا ہے, حالات کچھ بھی ہو جائیں, یہ اچھی بات ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں, باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. جیسے ابھی جب میں نے بات شروع کی تو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے جوتوں میں نہیں کھڑا ہو سکتا, سو میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ فیلنگ کیا ہے میں بتا ہی نہیں سکتا. میں اس کو یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جنرلی یہ بہتر لگتا ہے, لیکن جب میں جا کے کسی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو تم ایک مزریبل زندگی سے گزر رہی ہو اور اس زندگی سے بہتر یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو اور میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ کام کرو, تو ہم بھی غلط کر رہے ہیں نا. ہم جنرل گفتگو کے اندر بہت ساری چیزیں بتائیں گے, لیکن وہ آدمی اپنے حالات میں رہتے ہوئے فیصلہ کرے گا. جو آپ نے بھی بات کہی, آئی تھنک یہ بات بھی ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے کہ دیر از اے ڈفرینس ان دو چیزوں میں, کہ آپ کہیں کہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا اور آپ نے رکنے کا فیصلہ کر لیا تو اس میں اطمینان ہے, نہیں یہ خود ایک فیصلہ ہے بیٹے. مشکل فیصلے کو اوائڈ کر کے جو اطمینان ہوتا ہے. مشکل فیصلہ کون سا تھا دونوں میں سے, چھوڑنے کا یا رکنے کا؟ دونوں فیصلے دونوں مشکل ہو سکتے ہیں, دونوں فیصلے مشکل ہو سکتے ہیں, لیکن اکثر مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ اس لیے نہیں رہے ہوتے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہیں پہ ہوں, کیونکہ وہ آپ کا کمفرٹ زون بن چکا ہوتا ہے. اور اس انسان کو بتانا ضروری ہوتا ہے یہ کہ بھائی یہ تمہارا اس وقت کمفرٹ زون ضرور ہے اور یہ فیصلہ مشکل ضرور ہے کہ تم یہاں سے نکلو گے تو یہ مسائل آئیں گے, لیکن یہ جو تمہیں ابھی یہ کمفرٹ محسوس ہو رہا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو پلیز دوسری طرف کی یہ چیز بھی دیکھ لو کہ یہ تم اس مشکل فیصلے کو اوائڈ کر کے اور اس برڈن کو اوائڈ کر کے کر رہے ہو. کمفرٹ زون میں کون لوگ رہتے ہیں آپ بتائیں؟ جو اندر سے مضبوط نہیں ہوتے. یہی میں نے بتانے کی کوشش کی تھی. دیکھیں کمفرٹ کس کو چاہیے, کون ہے جو اس سطح پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. ابھی ہماری ایک بہن نے یہاں سے بات کی تھی کہ یہ کانفیڈنس کہ میں کہیں کھڑے ہو کر بات کر سکتی ہوں, کسی کے لیے یہ خود امپاورمنٹ ہو سکتی ہے. میں اپنی بات تو کہہ سکتی ہوں نا کم سے کم. میں عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا آخری نتیجہ کیا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے چھوڑنا ہو اور کسی کے لیے رہنا ہو, یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے. یہ فیصلہ جو آدمی اس میں کھڑا ہے وہ کرے گا. کبھی اس کے لیے یہ امپاورمنٹ ہوگی کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور پھر کھڑے ہو کر دکھایا ہے. کبھی اس کے لیے ہوگی کہ اس نے چھوڑ دیا ہے اور چھوڑنے کے بعد خود کو کھڑے ہو کر دکھایا ہے. اور کبھی یہ ہوگی کہ چھوڑنے کے بعد جو مشکلیں آئی ہیں اس میں کھڑے ہو کر دکھایا ہے. تو میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کے حالات کے لحاظ سے اور اس کے فیصلے کے لحاظ سے آؤٹ کم بدلے گا. ہم اس کو جنرل بات بتا سکتے ہیں اور وہ ایک ہی ہے, وہ یہ کہ جب میں کسی فیصلے پر پہنچ جاؤں تو میرے اندر اتنا کام ہو چکا ہے کہ مجھے اب وہ افیکٹ نہیں کرتا. اچھا اس سے نکلیں ذرا, رشتوں سے, اور اس سے ہی تو آپ لوگوں کے محبوب موضوعات ہیں. ذرا غور کر کے دیکھیں, میرے پاس ایک چیز نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے. وہ کیا چیز ہے جو مجھے مطمئن رکھتی ہے, کھڑے رکھتی ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟
میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اصل میں خدا نے کچھ چیزیں آپ کو دے رکھی ہیں اور کچھ چیزیں مجھے دے رکھی ہیں, میں اس کے اندر موجود میں شکر گزار ہوں اور آپ اپنے موجود میں شکر گزار ہیں. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ بہت کچھ کی موجودگی میں انسان شکر گزار نہیں ہو پاتا؟ تو اطمینان کہاں ہے؟ اور اگر اطمینان نہیں ہے تو میں بتاؤں امپاورمنٹ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مطمئن شخص ہمیشہ کنفیوز فیصلے کرے گا. اگر میں فاطمہ کی بات کو ایک لفظ میں کروں کہ جو فاطمہ نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا, جو آپ چاہ رہے تھے کہ ایڈریس کر لیں کہ یہ والی چیز کہ سیلف اویئرنیس کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے کہ پرابلم کہاں پہ ہے, کیا چیز ہے جو روک رہی ہے. ہاں مجھے یاد آ گئی, مجھے آپ کی کس بات پہ کامنٹ کرنا تھا. دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا بیٹے کہ میں نے ایک کام کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا, تکمیل امپاورمنٹ نہیں ہے. وہ تو آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ پہنچا دیں گے. تکمیل بعض اوقات خود تکمیل آپ کے اندر کی سیٹسفیکشن کو ختم کر دیتی ہے. کسی چیز کا پورا ہو جانا. آپ یہ دیکھیں, آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ مائیں ہمارے گھروں میں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے بچے بھی پال لیے ہیں, ان کی شادیاں بھی کر دی ہیں, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو. تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ایک طرف مایوسی نظر آ رہی ہے, دوسری طرف اطمینان ہے. اطمینان میں تکمیل موجود ہے, ادھر نہیں ہے. وہ تکمیل خود ایک پرابلم کا ذریعہ بن گئی ہے اس کے لیے. یعنی زندگی جس طرح سے ایوالو کر رہی تھی اس کے ساتھ بڑھنے کے کچھ اپنے مظاہر تھے, کچھ اپنی چیزیں تھیں جس نے آگے بڑھ کر اس کو امپروو کرنا تھا. میں صرف بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں, آپ فیصلے کیا کرتے ہیں یہ آپ کو باہر سے کوئی نہیں بتا سکتا. آپ کے اندر کی آواز کنفیوز نہیں ہوتی, سننے والے کان کنفیوز. دیکھیں یہ تھوڑی مشکل بات ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ تھوڑا سا غور کر کے سمجھیں. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں باہر نکلا ہوں اور یہ تھوڑا سا سلپری ہے فرش, اور آپ بے دھیانی میں چلتے چلے جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں, اور بعض اوقات آپ بہت کیئرفل ہوتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں. یہ آؤٹر فورس ہے جو کبھی آپ کو جکڑے رکھتی ہے اور کبھی گرا دیتی ہے. میرے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ سلپری ہے اور میں اس سے گر سکتا ہوں. میں جو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ کنفیوژن میرے سننے میں اور میرے فیصلہ کرنے میں ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام میں ٹھیک نہیں کر رہی, یہ کام اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, یہ معاشرتی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی چیز کو مجھے اپنے گھر والوں سے چھپانا پڑ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہو کیسے سکتا ہے. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کوئی آدمی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جو باہر کسی چیز کو چھپا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میں بہت امپاورڈ ہوں, میں نے تو اپنی چیزیں تو جو میں چاہتا ہوں کر لیتا ہوں. اس کا یہ چھپانے کی کوشش کرنا اندر کی آواز بتا رہا ہے, چھپانا تبھی پڑ رہا ہے, وہ کر رہا ہے الٹیمیٹلی اپنا کام, لیکن اندر کی آواز مسلسل یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. یہی ہو رہا ہوتا ہے نا, ورنہ چھپانا کیوں ہے. تو اندر کی آواز کنفیوز نہیں کر رہی ہوتی. خدا کا بنایا ہوا ایسا عجیب و غریب نظام ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک جگہ پر نہیں ہیں, لیکن آپ اس کو اگنور کر کے ایک انالیسس کرتے ہیں اپنا. اس میں مجھے لگتا ہے جواد بھائی کہ ہر چیز ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہوتی بھی نہیں ہے. ہو سکتی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے کچھ کم نقصان ہے, اس بنیاد پہ ہم چوز کر لیتے ہیں. ہم اس کو 100% پیور رکھیں گے یا اس میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم نے اس طرح چوزنگ کی ہے اس میں بہت سارے مسائل ہوں. تو ایک نارمل انسان ایسے ہی فیصلے لیتا ہے, نہیں خدا اور ایسے ہی کرتا ہے. 100% پہ بنائی نہیں ہے, بالکل یہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ پیچھے دوبارہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ وہی ایک بڑی کنفیوژن ہے جو آپ لوگوں کو خاص طور سے پیدا ہوتی ہے. اس پہ میں چاہتا ہوں, آپ بھی پیچھے ابھی تبصرہ کر رہی تھی, مائک لیں اور بات کریں. میں یہ چاہتا ہوں بیٹے کہ آپ لوگ مجھے قائل کریں, میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ جو اندر کی آواز کی کنفیوژن ہے, اندر کی آواز کیسے کنفیوز ہو سکتی ہے. میں کنفیوز ہوں, یہ میرا آرگیومنٹ ہے, اس پہ آپ جواب دیں, بتائیں کیسے. اندر کی آواز آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں, اٹ ڈپینڈز آن اٹ کہ وہ کنفیوز ہوگی یا نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ پہلے اس کنفیوژن کو دور کرنا نہیں, پہلے کچھ بہت بلیک اینڈ وائٹ معاملات ہوتے ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات اندر سے فیلنگ آ رہی ہے, لیکن یہ اندر مثال دیں. مثال کے طور پہ
آپ کے اپنے مورل بیسس اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ کی بیسس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو فلاں چیز ماں سے چھپانی چاہیے یا نہیں چھپانی چاہیے. کسی سے چکر آپ چلا رہے ہیں تو آپ آف کورس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہاں پہ یہ لائن کراس ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن وہ لائن کراس جو ہو رہی ہے وہ لائن آپ کے ریلیجیس کلچرل بیک گراؤنڈ کی بیسس پہ بنی ہوئی آواز ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جس کی یہ تربیت ہوئی ہے اور وہ پھر یونیورسٹی میں چلا گیا جہاں پہ اس نے وہ لائن کوئی اور دیکھی ہے, یعنی بچپن میں کوئی اور لائن بنی ہے گھر میں تربیت سے, یونیورسٹی کے ماحول نے وہ لائن تبدیل کی ہے. سو ناؤ دیر از کنفیوژن, سو ناؤ یو ڈونٹ نو. یعنی مثال کے طور پہ پہلے یہ تھا کہ لڑکے کے پاس آپ نے بیٹھنا نہیں اتنا قریب, گھر کی تربیت یہ تھی, یہ لائن تھی جس کو آپ نے کراس نہیں کرنا, اور اگر آپ بیٹھتے تو آپ کو ہوتا کہ اوہ لائک لائن کراس ہو رہی ہے. دین لائن تبدیل ہو گئی اور آپ کو ہوا کہ اوکے لائن کراس ہونا اندر کی آواز تھی. جی ہاں. وہ کیسے؟ یہ اندر کی آواز تھی, گھر کی ماں نے, باپ نے, گھر والوں نے, سوسائٹی نے, گھر والوں نے جب کزنس کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ یہ بات غلط ہے. بیٹے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے جس تک ہاتھ پکڑ لیا تھا نا تو آپ کو یہ اندر سے آواز آ گئی تھی کہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے. یہ تھی اندر کی آواز. آپ کو ساتھ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا یہ معاشرہ بتا رہا تھا آپ کو. اور وہ اندر کی آواز بن چکی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک انالیسز آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ جیسے ہی ایک آدمی نے لمٹ کراس کی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار ٹھیک کہا جا رہا تھا کہ اس طرح سے قربت اصل میں نتیجہ یہ نکال دیتی, یہ تھی اندر کی آواز. اور یہ آپ نے کیسے کہا کہ معاشرتی طور پہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. مثال صرف نام بدلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ 2 بوائے فرینڈز رکھنا چیٹنگ ہو جائے گا اور ہمارے ہاں ایک رکھنا بھی چیٹنگ ہو جائے گا والدین کی نظر میں. یہ فرق نہیں ہوتے, انسان بیہیو کہاں سے کر رہا, یعنی یہ معاشرہ اس کو ضرور بتا دے گا. معاشرتی طور پر آپ باہر مل رہے ہیں اور آپ نے چھپ کر ایسا بندوبست کر لیا ہے کہ آپ مل لیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو بندوبست اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ معاشرہ دیکھ رہا ہے. نہیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ ایک غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگین یہی میں نے کہا, جو آپ نے آخری فیصلہ بتایا نا کہ جو آخری لائن کراس ہو رہی ہے دیٹ از بلیک اینڈ وائٹ. اس سے پہلے بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جس پہ آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں, یہ ایسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ ایسے. وہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا اور وہاں پہ کنفیوژنس ہوتی ہیں کیونکہ اگین جیسے فاطمہ نے کہا آپ کے گھر کی ایک تربیت ہوتی ہے, ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, دین دا یونیورسٹی یو گو ٹو, یہ تو معاشرتی چیزیں ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا, آپ نے جہاں پہ تو اتنی آوازیں جب آ رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کی لائنز ڈگمگا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ میسج کرنا چاہیے, کلیئرٹی نہیں رہتی ہے اور وہ کنفیوژن رہتی ہے. دیکھیں آپ نے بھی ایک لفظ بیچ میں جو ہلکا سا بولا نا, میں اسی کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. نہیں, میسج میں ایکسپلور کس کو کرنا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مسئلے ہیں نا تو یہ ہلکی سی آواز میں آتے ہیں. اس کو ذرا ایڈریس کر کے دیکھیں, اس کو ایڈریس کر کے دیکھیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس پر اندر کی آواز ڈھونڈنی شروع کی ہے کہ تعلق بھی بن گیا ہے, بات بھی چل رہی ہے, فلاں میسج کرنا چاہیے تھا یا نہیں. یہاں کنفیوژن ہو جائے گی. ایک سیکنڈ, میں تو 4 مثالیں پہلے دے چکا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے دماغوں سے یہ نہیں نکلتا تو اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل اگر اس میں کوٹ کروں, کانشیس ایج کی نہیں, جو اندر کی آواز کی بات کر رہے ہیں نا, جو آپ نے بات کی لڑکے کے ساتھ بیٹھنے کی, وہ شرم و حیا سے ریلیٹڈ, ہم اس کو اس میں بلینکٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑی آکورڈ ایگزامپل ہے بٹ ایز اے مدر یہ میرے لیے یہ پہلا ایک چیک باکس تھا کہ او اللہ نے, یہ ہے وہ فطرت جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. جب بچہ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے فار واش روم, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا ہے تو اس کو چھپنا ہے دروازے کے پیچھے. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ اس کو یہ بتایا گیا ہے یا اس کو ڈانٹ پڑ, اس بچے کو کیا پتہ یار, یہ اس کی اپنی ایک انیٹ, اس کی ایک یہ فطرہ ہے کہ یہ چیز شرم کی چیز ہے, ٹھیک ہے, ذرا چھپ کر, ٹھیک ہے. اس ایج میں اس کو چھپنا یہی آتا ہے, بیڈ کے پیچھے چھپ جائے گا, دروازے کے پیچھے. یہ بہت آکورڈ ایگزامپل ہے, سوری فار دس, بٹ یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ مجھے ایز اے مدر یہ چیز اس طرح محسوس ہوئی کہ اچھا یہ ایک بچے کی یہ فطرت ہے, اس سے ہاتھ سے کوئی چیز چھینی جاتی ہے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. یہ سارے وہ ایکسپریشنز ہیں جو آپ کی فطرت سے جڑے ہیں. جب آپ بڑے ہوتے ہیں, کانشیس ایج میں آتے ہیں, تو جو آپ کی کنڈیشننگ اور وہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں, کبھی اس کو دبا دیتی ہیں, کبھی اس کو ابھار دیتی ہیں, وہ ختم کبھی نہیں ہوتی ہیں. جو چیز کنفیوژن کریٹ کرتی ہے نا از دا
وہ بھی فطرت کا ایک حصہ کہ ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. ہمارا منع ہے, غلط ہے, بٹ ہم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں بیکاز دیر از اندر سینس بینگ سیٹسفائڈ دیر. کیوریوسٹی بھی ہے, اٹریکشن بھی ہے, اور چیزیں بھی ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم وہاں پہ غلطی اگر صحیح جگہ سے دیکھیں تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپلور کر کے دیکھنے کی, یہ ہم ٹھیک ہے ہم دے سکتے ہیں, بلیم دے سکتے ہیں کہ ہاں باہر سے ہمیں یہ میسج ملا کہ اتنی بھی غلط بات نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں اور ایک بوائے فرینڈ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, جیسے آپ نے اگزامپل دیا تھا, میں اس لیے ویب پہ وہاں جا رہی ہوں. لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے ایک اور سینس سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں, لیبلڈ ایز رانگ اور رائٹ آفٹر ورڈس. ہاں میں یہ واپس آنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہی تھی نا اس پہ اگین میرا پوائنٹ وہی ہے کہ آپ نے جن انسٹنکٹس کی بات کہی ہے وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ چیزوں میں ہوتی ہیں, بایولوجیکل انسٹنکٹس ہوتی ہیں, دین اگین کچھ مورل بلیک اینڈ وائٹس ہوتے ہیں. فاطمہ نے جن کنفیوژنس کی بات کی وہ ان بلیک اینڈ وائٹ سے بہت پہلے بہت سے ڈیسیژنس میں بہت سی کنفیوژنس ہوتی ہیں. پہ گفتگو کر رہے تھے, آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے, اس کو ہم الگ سے موضوع بنا لیں گے. بتانے کی کوشش یہ کر رہے تھے کہ اصل میں جس وقت آپ کی اندر جو انر انجینئرنگ ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے تو ایک امپاورمنٹ پیدا ہے. ہم نے اس کو یہاں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی. جو باقی بات ہے اس کو ہم کسی وقت اور موضوع بنا لیں گے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو موضوع بنائیں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اصل میں بعض اوقات کنفیوژن ہوتی نہیں ہے, ہم کنفیوژن پیدا کر لیتے ہیں, اور یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دنیا میں کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی, اسی لیے کچھ کوڈز ہمیں دیے جاتے ہیں. یعنی میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا, میں بار بار اوائڈ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ریلیجن کی طرف لے کے جاؤں, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ کوڈز ہیں جو دیے ہی اسی لیے جاتے ہیں بیکاز کنفیوژن ہوتی ہے. یعنی مجھے کتنا قربت میں جانا ہے اور کتنا نہیں جانا ہے, مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اگر یہ سب کچھ اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تو کوڈز ہی نہ دینے پڑتے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے انسان کو, لیکن وہ اس کے ارد گرد کا جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ایک معاشرے میں یہ بات کہ میں کمیٹڈ ہوں اور مجھے چیٹنگ نہیں کرنی, یہ کوڈ ہے نا, اور میرے معاشرے میں ایک اور طرح کا کوڈ ہوگا. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اس کا معاشرہ کچھ چیزوں کو, لیکن جس کوڈ میں میں کھڑا ہوں اگر وہ مجھے پتہ ہے تو پھر کنفیوژن وہاں نہیں ہونی چاہیے کم سے کم مجھے. تو اس پہ ہم کریں گے بات, واپس آ جائیں اس پہ, اور مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو باہر والی امپاورمنٹ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ باہر والی امپاورمنٹ کو میں کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں کیپٹلزم کے ساتھ, اور یہ میری پرسنل ایکسپیرینس ہے. ریسنٹلی آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ, تو ایز اے ٹیچر, اب جو وہاں پر ارد گرد بھی باقی جو اساتذہ ہیں وہ بھی ایجوکیٹڈ ہیں, آبویسلی تعلیم ہے, ڈگری ہے, لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا ایکسپلوئٹیشن, ٹھیک ہے, اینڈ آئی لنکڈ دیٹ ایکسپلوئٹیشن ود کیپٹلزم. آپ بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسکولس آر بزنسز آج کے دور میں, دیٹس واٹ آئی تھنک, میرا ذاتی اوپینین یہ ہے, ٹھیک ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں, اس بزنس میں سے آپ نے تھوڑا سا حصہ اپنی ٹیچر کو دینا ہے, اور وہاں پر موجود teachers are satisfied with the salaries they're getting, though they're working thrice as hard as they're being paid. یہاں پر میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو, I want this discussion to be open towards the fact کہ کیا کیپٹلزم کا رول ہے towards women being not empowered enough though they are educated. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات. یہ ویسے آپ نے کبھی ٹیچرس سے مل کے دیکھا, میل ٹیچر سے؟ نہیں. ہاں, تو اس کا تعلق ویمن سے نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو لیبر, ویجز, سیلری, اس کے اندر ایکسپلائٹیشن کے اور مسائل ہیں, تو وہ اس میں تھوڑے سے خواتین کے لیے اور بڑھ جاتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ پھر ایک اور موضوع ہے. مجھے نہیں, امپاورمنٹ کے ساتھ تعلق تو کیسے بنا دیں گے اب؟ یعنی ایک خاتون جب یہ کہے گی کہ مجھے یہ سیلری مل رہی ہے اور میں اس کے اندر گھر چلا رہی ہوں, تو اور میں اپنے فیصلے کر رہی ہوں اور میں مطمئن ہوں, تو اس کو تو سائڈ پہ کر دیں. یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں, جی عرض سن لیں, جب وہ اس میں خوش نہیں ہیں تو اب اس کے اوپر کام کرنا ہے نا. وہ کام آپ کو کرنا ہے انڈسٹری پہ, گورنمنٹ میں, وہاں پہ, کہ کسی طرح سے سیلری سٹرکچرز بہتر ہوں. تو اس میں جو ہم جس کو امپاورمنٹ کہہ رہے ہیں, اف I'm right, میرا خیال ہے جو وہ, ہاں, وہ ایک اور چیز ہے. یہ بالکل ایک اور مسئلہ ہے جس کو ہمیں الگ سے ایڈریس کرنا چاہیے.
آپ نے کہا تھا کہ اطمینان ہونا چاہیے. آئی تھنک امپاورمنٹ کا ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے مطمئن نہ ہونا. آپ جب اتنا اطمینان کر دیں گے نا, کون کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اس سچویشن کو چینج کرنا ہے. تھوڑا سا نا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. میرے اطمینان نہ ہونے پہ میرا مطمئن ہونا جو ہے نا, دیٹ از گڈ پوائنٹ. سو نا یہ بہت ضروری کلیریفیکیشن ہے, کیونکہ ہمارے یہاں مطمئن اتنا رولا جاتا ہے کہ آپ اپنی سچویشن میں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. ہاں نہیں, یہ اطمینان نہیں ہے. اس کو نہیں کہتے اطمینان. یہ تو وہی وہ کمفرٹ زون والی بات ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حالات جو کچھ بھی ہیں میرے ارد گرد, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں اسی زون میں رہنا چاہتا ہوں. اس کو اطمینان نہیں کہتے. میں فیصلہ کرتا ہوں اور مطمئن ہوتا ہوں, اور فیصلہ کرتا ہوں خود جانتے بوجھتے ہوئے, کسی کے کہنے پر نہیں. I just wanted to add this thing کہ ہم جو اس بات پر آگے تھے نا کہ مطلب ہمارا ہم مطمئن ہے یا نہیں, یا پھر وہ والی جو چیز آ جاتی ہے, تو مجھے لگتا ہے امپاورمنٹ مطلب جو ہماری عورتیں ہیں یا ہم لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ بلر ہو جاتی ہے کہ ہم نارملائزیشن, اگر کوئی چیز نارملائزڈ ہے سوسائٹی کے اندر یا کلچر کے اندر, تو ہم اس چیز سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, تو مجھے لگتا ہے امپاورمنٹ ہے ہی یہ کہ بیونڈ دیٹ نارملائزیشن آپ دیکھو کہ جو چیز ہے یا میں جس سرکمسٹانسز میں ہوں, کیا وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے. لائک امپاورمنٹ از بیسیکلی کہ آپ اپنے ساتھ غلط نہ ہونے دو, یا اگر کوئی مطلب آپ کے رائٹ سپریس ہو رہے ہیں تب ان کو سپریس نہ ہونے دو. بیونڈ دس تھنگ ہے وہ کلچر میں نارملائزڈ ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد obviously یو ٹیک رانگ ڈیسیژنز ان لائف, یو مطلب وہ ہو جاتے ہیں آپ سے, لیکن اس کے بعد بھی اس ٹائم پہ یا پریزنٹلی جس سچویشن میں یا کرنٹلی پریزنٹ ہو, اس کے اندر بھی آپ اپنے لیے آواز اٹھاؤ, ریگارڈلیس کہ وہ چیز آپ کو مطلب اندر سے شاید, جیسے سر یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بندہ اندر سے اگر سیٹسفائڈ ہے تو آپ اس کو جا کے کہو گے کہ نہیں تم غلط چیز پہ سیٹسفائڈ ہو, ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو ہاں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی عورتیں ایسی ہیں, فار ایگزامپل ایون ایک جو آپ بہت سی سوسائٹیز ادھر چلے جائیں تو بہت سی عورتیں ایسی جن کو ایجوکیشن نہیں مل رہی, دے آر اوکے ود اٹ, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ایجوکیشن نہ ملنا غلط چیز ہے, کیونکہ ان کے آس پاس یہ چیز نارملائز ہوئی ہے. سو اینی تھنگ جو آپ کو جس چیز کا ریلیجن بھی رائٹ دے رہا ہے, جو ایک مورلی بھی ایتھیکلی بھی رائٹ چیز ہے, لیکن وہ کلچر نے نارملائز کیا ہوا ہے کہ وہ غلط ہے, تو اس چیز پر مطمئن ہونا از ناٹ امپاورمنٹ آئی گیس. بیٹے میں نے ابھی یہاں زجاج صاحبہ کے کامنٹ پہ بھی یہ بتایا تھا کہ یہ انر جو ہماری سیٹسفیکشن ہے اس کو غلط جگہ سے لے لیا آپ لوگوں نے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جس میں ہیں اور اگر آپ اس میں مطمئن ہیں کہ یار میں ایسا ہی ہوں پر میں ٹھیک ہوں, اس کو نہیں کہا جا رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ جو انر پروسیس ہے آف سیلف ٹرانسفارمیشن ود کانشیسنس, یہ ہے اصل میں جس کو ہم یعنی امپاورمنٹ کہیں گے نا. میں کانشیس ہوں, میں اپنے فیصلے کرنے کی طاقت میں ہوں, میں کر رہا ہوں, اور جو میں فیصلے کر رہا ہوں ان کو کانشیسلی, لاجیکلی, ریشنلی ایویلیویٹ کر کر اس پر مطمئن ہوں. یہ جو ہم جس طرح کی بات میں کہتا ہوں نا انر سیٹسفیکشن ہونی چاہیے, تو اس کا مطلب یہ لے لیا جاتا ہے کہ نہ کانشیسنس ہے, نہ لاجک ہے, نہ ریشنل ایپٹیچیوڈ ہے, نہ اس کا کوئی انالیسس کیا گیا ہے, بس جو کچھ ہے اس پر مطمئن ہو. یہ نہیں کہا جا رہا. دیکھیں یہی وہ چیز ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم کلیئر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جب یہ کہا, میں جب بچوں سے یہ کہتا ہوں, مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ یار اپنے موجود حالات میں خوش رہو, تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس اس میں خوش رہیں گے. نہیں, یہ نہیں کہا جا رہا. جواد بھائی, اگر میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ موجود پہ شکوہ نہ کرنا. اچھا, میں آپ کو شکوہ ضروری نہیں ہوتا بیٹے. وہ جو آپ کو ایک بے اطمینانی ہوتی ہے نا کسی سچویشن میں, اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں آپ شکوہ نہیں کرتے. شکوہ آپ کسی اور سے گرمبل کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا, دیکھو میری سچویشن. یہ نہیں کرنا. اطمینان, جو مجھے جواد بھائی کی بات سے سمجھ میں آ رہی ہے اور جو میرا آئیڈیا ہے امپاورمنٹ کے سے لنکڈ, اطمینان اس بات پہ کہ ہاں یہ سچویشن ہے, فائن, ٹف ہے تو بھی میری سچویشن ہے, ٹف نہیں ہے تو بھی میری سچویشن ہے, شکر کر کے بھی گزاری جا سکتی ہے, ریزیلینٹ ہو کے اس کو سالو کر کے بھی گزاری جا سکتی ہے.
یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہر جگہ پر ہر اسٹیپ پہ ڈیسیجن ہے. کہیں ڈیسیجن یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ, کیونکہ جو میں نے بات آپ کو شروع میں کی تھی, رسک مینجمنٹ, آپ اس فیصلے کے نتیجے میں جو رسک اپنے کندھوں پر لے رہے ہیں, آپ کیا اس کو سنبھال سکیں گے؟ صرف جذباتی ہو کے ایک ریج میں آ کے آپ نے فیصلہ کر لیا اور آپ کو ایک وقتی ڈوپامین رش مل گیا, بس جی میں تو بہت امپاورڈ ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کولیپس کر گئے اور آپ نے اپنے سے جڑی ہر چیز کو گرا دیا, تو وہ امپاورمنٹ نہیں تھی, پھر وہ آپ نے پھر مس انٹرپریٹ کیا اس کو. کے اندر ہم ایک چیز اور تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں. جواد بھائی کی بات کو بھی یہ تھوڑا سا سیڑھی دے گی, ہیلپ کرے گی تاکہ سمجھ سکیں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے بھی تھوڑا سا آسان کر کے کہ وہ جواد بھائی بھی کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں, جو مجھے بھی ان کی بات سمجھ میں آئی ہے جب وہ انٹرنل بات کر رہے ہیں, اندر سے آپ کی فطرت ہے, آپ کی ایک آواز ہے. اور جیسے کہ فاطمہ نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ ہم کنفیوز جنریشن ہیں, ہم اتنے نائیو ہیں اور اویئرنیس نہیں ہے, تو اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش ہم سب کر سکتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں امپاور ہونے کی, تو شروع میں ہم نے چوائس کی بات کی تھی. اب وہ کون سی چوائس ہے؟ وہ بیسک نیڈ ہے آپ کے اندر جو آپ کو فیل ہوتی ہے. جیسے کہ جب آپ کی عمر 12, 13, 14 سال تھی, آپ ایک ٹین ایجر بنے تھے, تو کیا ہوتا تھا؟ آپ کو اپنے فیصلے لینے تھے کہ میں اپنی مرضی سے بال بناؤں گی, میں اپنی مرضی سے کپڑے پہنوں گی, میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, کیا کھیلنا ہے کیا نہیں کھیلنا. ابا کہہ رہے ہیں جی میتھس کرنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میرا تو آرٹس میں انٹرسٹ ہے. یہ سب کیا چیزیں, یہ وہ انر سیلف ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو آپ کو نیچرلی فیل ہو رہا ہے کہ مجھے یہ کرنے کی چوائس, مجھے یہ فریڈم, مجھے یہ اٹانومی ہونی چاہیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں. یہ ایک پوری ریسیپی ہے. آپ کو پہلے وہ آزادی, اٹانومی ملتی ہے کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ اچھا کیا میں یہ کام کر سکتی ہوں, کین آئی ویئر ویسٹرن کلوتھس اور ڈو آئی ہیو ٹو ویئر ایسٹرن کلوتھس, کیا میرے پاس یہ چوائس ہے, کیا میں اپنے بال بالکل چھوٹے کرا سکتی ہوں, میں کوئی ٹیٹو بنوا سکتی ہوں. یہ سارے وہ تھاٹس آ رہی ہیں. اب آپ نے سیکنڈ اسٹیج پہ جاتے ہیں جہاں آپ کو وہ آزادی چاہیے کہ میں یہ کر سکتی ہوں ایکشن کے فارم میں. وین یو ٹاک اباؤٹ فریڈم اٹس مور ایکشن, آپ نے وہ ایکشن کیا, اینڈ دین کمز امپاور ہونا, کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس ایکشن اور اس سوچ کے کچھ کانسیکوینسز ہیں. آپ نے اس کا ایک دائرہ بنا لیا کہ مجھے اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے سوسائٹی سے, میں اب خود بھی ری ایویلیویٹ کر سکتی ہوں, پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں, میرے فائنانسز, میری پڑھائی, میرے انسٹیٹیوٹ, سب کچھ آ کے نا مجھے یہاں پر یہ کانسیکوینسز کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ امپاور وہاں پر ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا یہ چوائس ہے کہ آپ یہ فیل کریں, یہ ایجنسی فیل کریں کہ ہاں میں یہ چوائس لے سکتی ہوں, میں اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں, میرے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے کہ نہیں ہے, میری لائف میں میرے فیصلوں کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے. دس از دا ریسیپی فار دیٹ امپاورمنٹ, کہ اب آپ امپاور ہیں کہ آپ اس کے نتائج بھی, اس سے جڑی اچھی بری افیکٹس, سب کچھ بینیفٹس, سب کچھ اب آپ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. جب آپ کو یہ, جیسے ایک مثال ایڈ کر لیتے ہیں اور ہم سیکنڈ اسٹیپ پر چلے جاتے ہیں. ابھی ایک ہم نے سوشل میڈیا پہ بڑا ریسنٹلی ایک پچھلے 2 ہفتے میں ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک چل رہا تھا, جس میں بہت سارے جو وکیل خواتین ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ایک بہت ہی زبردست مومنٹ ہے کہ جو 50% ایسٹ ہے وہ مرد کی جائیداد میں سے آپ کو جو ہے نا وہ ملے گا ڈائیورس کے دوران, اور پھر اس پہ کچھ فیصلہ سازی بھی ہوئی اور لاز بھی بنے. اور ایک اسٹیٹمنٹ تھا اس میں, ایک وکیل جو ہیں لیڈی وکیل, وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ امپاور ہو گئی ہے عورت, یو نو دس از اے ویری گڈ مومنٹ کہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت امپاور ہو گئی ہے. تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو فیلنگ ہے آپ کو آئی ہے امپاور ہونے کی, جس میں آپ کے پاس یہ چوائس نہیں تھی کہ آپ کے پاس کوئی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے کہ نہیں ہے شادی ہونے سے پہلے, جس کے اندر آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ اپنا اسپاؤس چوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, سوسائٹی کا بہت پریشر ہے, جس کے اندر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ اس شادی کے اندر انٹر ہونے کے بعد, اس انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہونے کے بعد آپ جاب کر سکتے نہیں کر سکتے, آپ نے کیا پہننا ہے, کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کیسے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں. بٹ سڈنلی 50% ایسٹ ملنے کے بعد آپ امپاور ہو جاتے ہیں.
تو یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے جو ہم سب کے لیے ایک سوال ہے کہ ہم سب پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ میرے لیے کیا ڈیفینیشن ہے امپاور ہونے کی. اور وہ یقیناً کسی کے لیے, ہر کسی کے لیے مختلف بھی ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ کین بی ڈفرنٹ فار ایوری ون. کسی کے لیے ہوگی امپاور ہونا, سبمٹ کرنا ہوگا شاید, یا کسی کی جائیداد میں 50% حصہ مل جانا, اس کے لیے یہ امپاورمنٹ ہوگی, نو پرابلم. بٹ لیٹس ڈسکس دس کہ آپ کے لیے کیا ہے امپاور ہونا. اس کو جب ہم ڈائسیکٹ کریں گے نا, دین ویل ریچ ٹو اے پوائنٹ کہ ہم کیا ایگری کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن امپاور کر دیتی ہے, پیسہ امپاور کر دیتا ہے, یا 4 چوائسیز لے لینا اور 40 چوائسیز نہ لینا امپاور کر دیتا ہے. آپ نے جس امپاورمنٹ میں زندگی گزاری ہے اسی کو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ امپاورمنٹ نہیں تھی. میں اگر آپ سے یہ مثال کے طور پر کہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا, آپ کے گھر والوں نے کہا, اگر میں آپ کی ٹھیک بات سمجھا ہوں, کہ آپ کے میاں کے کچھ ذہنی مسئلے ہیں اور آپ کا ایک بیٹا بھی ہے, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم آ جاؤ. اور آپ نے ایک فیصلہ کیا. یہ فیصلہ میں باہر بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ غلط تھا, صحیح تھا, کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے کیا, ہاں غلط کہا گیا تھا. اور آپ نے اپنے معاشرتی سطح پہ تو اسے غلط سوال یہ ہے کہ آپ کے والدین نے ایک فیصلہ آپ سے کروانا چاہا, آپ نے اس سے مختلف فیصلہ کیا, یہ آپ کا فیصلہ تھا, یہی امپاورمنٹ ہے. ایک بات میں اس پہ کہنا چاہوں گی, وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا لا کے تھرو والی, اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے نزدیک تو امپاورمنٹ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر بیسک ہیومن رائٹ کو امپاورمنٹ کا نام دینا غلط ہے. کچھ چیزیں آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یہ اس دن بھی ہم نے اس بل پہ بات کی تھی, اور اس کے بعد میں کنفیوز ہوں تھوڑی سی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں اس بات پہ. اور اگر یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو اپنے ابا سے جتنی وراثت ملی تھی وہ بھی بیوی کو مل جائے گی, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے نکاح سے لے کے طلاق تک جتنے ایسٹس بنائے ہیں اس میں بیوی کا بھی کنٹریبیوشن ہے کیونکہ وہ گھر پہ رہی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کچھ لوگوں کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دینی ناانصافی ہوگی کسی طریقے سے. لائک کچھ نہ چیزیں سروائیول کے لیے ضروری ہیں. خدا نے قوام کہہ دیا مرد کو, کفالت کی ذمہ داری مرد کو دے دی, ٹھیک ہے. مرد نے کچھ چیلنجز فیس کیے, obvious سی بات ہے, اتنے عورت نے بھی کیے ہوں گے گھر پہ رہتے ہوئے, بچے پیدا کرنے, پالنا, گھر کی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا, تو دونوں نے کیا نا. تو جب یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس آتی ہے اور یہ ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے, اس طلاق کے بعد مرد نے دوسری شادی تو کر لینی ہے لیکن بچے پالنے ہیں بیوی نے, اس کے سروائیول کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں. آپ نے جو اندر والی بات کہی, آئی تھنک وہ سب سے امپورٹنٹ ہے آبویسلی, کہ آپ اندر سے یہ باہر والے سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور آئی ایگری ود یو کہ یہ سب ریسورسز ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ اندر سے اس قابل ہوں کہ آپ ان کو استعمال کر سکیں. پرسنلی مجھے 2-3 چیزیں ہیں جن کے بعد جب میرے اندر ڈیولپ ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ ناؤ آئی فیل امپاورڈ. ایک سب سے ضروری اور شاید کلیشے بات لگے وہ ہے بلیف ان یور سیلف. یقین نہیں اپنے اندر ہوتا کہ میں اپنا جو فیصلہ کروں گا وہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا, اس کے کانسیکوینسز میں فیس کر لوں گا. یہ یقین ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے کہ میرے جو بھی فیصلے ہوں گے ان کے نتائج ہوں گے, مسائل ہوں گے, میں فیس کر لوں گا, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. سننے بہت چھوٹی بات ہے لیکن اٹ ٹیکس لاٹس آف کریج. اور دوسری بات جو کریج چاہیے ہوتی ہے وہ ہے کریج ٹو بی ڈس لائکڈ. ہمارے ارد گرد ہر لڑکی, آئی ہیو نیور سین اے گرل جو کہ یعنی جس نے بہت سارا کام نہ کر لیا ہو, جو کہ پیپل پلیزنگ کا شکار نہ ہو. سو ایوری ون وانٹس ٹو بی پلیز سم ون. اور پلیز کرنا یہ نہیں کہ وہ تو بہت اچھی بچی ہے کہ وہ پلیز کرنا چاہتی ہے, نہیں, یو جسٹ وانٹ ٹو اوائڈ دا کانسیکوینسز, کیونکہ you want to be liked and avoid the consequences, کہ اگر آپ کسی کے بھی خلاف جائیں گے تو آپ کو consequences فیس کرنے پڑیں گے. آپ کو ناپسند کیا جائے گا, آپ کے خاندان میں ناپسند کیا جائے گا, دوستوں میں ناپسند کیا جائے گا, اور یہ بہت ریئل consequences ہیں. یہ کریج پیدا کرنا خود میں کہ اٹس اوکے, مجھے ناپسند کیا جائے گا, دیٹ از امپاورمنٹ. تو یہ اپنے اندر یہ ابیلٹی پیدا کرنا کہ مجھے ناپسند کیا جائے, اٹس اوکے, مجھے اپنے اندر یقین ہے, آئی ول فیس اٹ. آئی تھنک یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ. یہ وہ ریشنل لاجیکل جگہ ہے. دیکھیں, مجھے 10ویں منزل پہ جانا ہے اور سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں پہلی پر پہنچ گیا ہوں, اور یہی وہ اطمینان ہے جو مجھے یہ احساس دلا رہا ہے لاجیکلی, ریشنلی, کہ میں سٹیپس بھی لے سکتا ہوں, میں چڑھ بھی سکتا ہوں, میں پہلی منزل تک پہنچ بھی گیا ہوں, اور میں اس پر مطمئن بھی ہوں.
اب اگر 10ویں منزل آ جائے گی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں بھی آئے گی تو میں چڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, اور میں ایک ایک سٹیپ میں مطمئن ہوتا چلا جاتا ہوں کہ میں, آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں, آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور اگلا سٹیپ لینا چاہتے ہیں اور پاؤں ہی نہیں اٹھ رہا فزیکلی. آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ پاؤں اٹھ جائے بس کسی طرح سے. ہو سکتا ہے کہ آپ آگے آگ بجھانے جا رہے ہوں تو پرواہ ختم ہو جائے گی نا. لاجیکل بات کیا ہے؟ میرا وہ اگلا پاؤں اٹھنا چاہیے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم لاجیکلی, ریشنلی, کانشیسلی کچھ فیصلوں پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں لاجیکلی, یہ اطمینان نہیں ہے. اس کو تو آخری درجے کے کمفرٹ زون میں رہنے کو کہیں گے میں نے ایک فیصلہ کیا اور میں نے کہا کہ, جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ کہنی تھی, کچھ اور مثالیں دیں. آپ دیکھیں, آپ کو پڑھنا ہے. ابھی جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے 70-80% آف مائی نیشن وہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتی. یہ جو امپاورمنٹ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, ایجوکیشن ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, میری شادی میری مرضی سے ہونی چاہیے, فلاں ہے, 80% آپ کی جو لوگ یہاں خواتین ہیں وہ اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتی. تسی گل کی کر رہے ہو؟ تو اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کو امپاورمنٹ یہ والی دینے سے پہلے تو وہ کانشیس مائنڈ دینا ضروری ہے. وہ پہلے ریلیٹ تو کر سکیں آپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہماری قوم کی, ہماری خواتین کی ایسی ہوں جو یہ کہہ رہی ہوں کہ یار میرے گھر میں روٹی نہیں ہے, کہہ رہے ہیں میں جھونپڑی میں پڑی ہوئی اور کہہ رہی ہیں آدھی جائیداد مل جائے گی شوہر سے, تو پردہ ہی ملے گا. اچھا, اس میں یہ چیز ایڈ کریں, میرا خیال ہے کہ ہم سب اس کے اوپر یہ کامنٹ کریں اور اس کو ڈسکس کریں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں امپاورمنٹ کی, امپاور ہونے کی, تو ہم کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ, یا اس کو ہم صرف خواتین کے ساتھ ہی جوڑ دیتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا جو سمجھے ہیں ابھی تک, ہم نے جتنی گفتگو کی ہے اور جتنا ہم نے اوپن اپ کرنے کی کوشش کی ہے اس ورڈ کو, تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اٹس اے ویری ہیومن تھنگ, اٹس ناٹ اونلی جینڈر اسپیسیفک. اور اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی ہم جتنی بھی گفتگو کریں, مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے, اینڈ آئی مائٹ بی رانگ اوور ہیئر, کہ جب بھی ہم امپاورمنٹ کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, وی are attaching some kind of I don't know, a happy emotion, some satisfaction کہ اس کے بعد کچھ دنیا میں غلط نہیں ہوگا and everything is going to be fine because I'm making my choices and because I have the control of my life, چاہے وہ فائنانس ہے, چاہے وہ اسپاؤز ہے, چاہے وہ سبجیکٹ چوز کرنا ہے. نو, امپاورمنٹ کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. امپاور ہونے کا ایک میننگ کیا ہے ہم وہ ڈسکس کریں, اور اس میننگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے. وہ چوائس جیسے کہ ہم سب بات کریں غلط بھی ہو سکتی ہے, اس کے بہت برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں, اور جب وہ نکل آتے ہیں تو آپ یہ فیل کر سکتے ہیں, او مائی گاڈ آئی ایم ناٹ فیلنگ امپاورڈ. نو, یو آر امپاورڈ بیکاز یو ہیو آلریڈی میڈ دا چوائس اینڈ یو ہیڈ دیٹ رائٹ کہ آپ وہ چوائس لے سکیں. تو اس کو میرے خیال سے کسی ایموشن سے نہیں, اٹس اے ورڈ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا اس ورڈ کا مطلب ہے, اور اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اس کو کیری کرتے ہوئے. بٹ لیٹس ڈسکس کہ اگر ہم اس کو ہیومن کریں تھوڑا. زندگی میں فیصلے کرتے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے میں نے غلط فیصلہ کر لیا, وہ امپاورڈ نہیں ہوتے. یعنی غلط اور صحیح امپاورمنٹ نہیں ہے. میں فیصلہ کر سکتا ہوں اور میں اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتا ہوں. دیکھیں, میں پھر ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ بات پھر بیچ میں رہ گئی, پلیز اس کو سمجھیں. ہم نے 2-3 ظلم کیے ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے. میں آپ کے والے پہ کامنٹ کر رہا ہوں, ہم اس پہ تفصیل سے بات ہو, میں چاہتا ہوں ہم اس پہ بات کریں. دیکھیں, چیزوں کو ہاچ پاچ نہیں رکھا جا سکتا. آپ کچھ, یہ چیری پکنگ نہیں ہے, آپ کچھ لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کو اس پورے معاشرے کے ڈائنامکس کا اندازہ ہے. یہاں پر آپ, اگر میں تھوڑی دیر کے لیے خواتین کی بات مان لوں کہ ہمیں تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا جاتا, ہم تو بچے ہو جاتے ہیں, ہم شوہر کو چھوڑ ہی نہیں سکتے, ہم چھوڑ دیں گے تو باہر کیا کرنے جائیں گے. اس کو تو آدھی جائیداد کا کہہ کر, جو اس کے پاس 2 مرلے کا گھر ہے, آپ نے اس عورت کو مزید جہنم کے اندر بھیج دیا. اس کی وجہ یہ کہ اب وہ نہ چھوڑے گا اور نہ جائیداد دینے کے لیے تیار ہوگا. خدا نے کچھ فیصلے ایسے ہی نہیں کیے ہوئے, وہ بہت, آپ اس کو اگر لاجیکلی جا کے دیکھیں تو سمجھ میں آتے ہیں. یہ باہر کی دنیا میں آپ نے کر دیا, نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں تو شادی ختم ہو گئی. یعنی وہاں نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو آدھی جائیداد ملنی شروع ہو گئی ہے. نہیں, لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی کہ آدھی جائیداد دینی پڑ جائے گی. وہ لیو ان میں رہنے کو اور ریلیشن شپ میں رہنے کو ترجیح دینے لگ گئے.
بیکاز آپ نے ان کو ایک غیر فطری جگہ سے پش کیا کہ آپ یہ کام کریں. میرا دوسرا سوال ہے, وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ میاں بھی کام کر رہا ہے, بیوی بھی کام کر رہی ہے, صبح روٹی پکا کے بچے سنبھال کے اسکول چھوڑ کے کام پہ جاتی ہے, شام کو واپس آ جاتی ہے. یہاں جو خاتون ہیں وہ گھر پر رہ کر پوری فیسیلیٹیشن دے رہی ہیں, آپ ان کو اس میں سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. جو خاتون اپنے میاں کے ساتھ خوشی نہیں ہے اور چھوڑ کے جانا چاہتی ہے, آپ اس کو ایک ایسے مسئلے کے اندر پھنسانا چاہتے ہیں کہ اب وہ شوہر نہ آدھی جائیداد دے گا اور نہ اس کو چھوڑے گا. آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہوتا ہے, آپ طلاق دینے کے لیے جس وقت جاتے ہیں تو کبھی عدالتوں میں جا کر دیکھیں, یہ جو خواتین پڑھی لکھی ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, جو وکیل کر سکتی ہیں, جو ان کے لیے بہت آسان ہے, یہ آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کس قسم کے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے, صرف اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ شوہر کو بچوں کے حقوق نہ دینے پڑ جائیں. بیوی کو کس کس ذات کے الزامات لگاتے ہیں کہ بیوی پیچھے ہٹ جائے, خلا لینے کے لیے آ جائے تو اس کو وہ خلا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ حقوق دینے پڑ جائیں. تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ چیزوں کو جب غیر فطری جگہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس میں سے امپاورمنٹ ڈھونڈتے ہیں, تو آپ غور کر کے دیکھیں ہماری امپاورمنٹ 3 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے, جس کو ہم باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو امپاور کر دیں. وہ کیا ہے, میں خود کمانا شروع کر دوں, اپنی مرضی سے شادی کر لوں اور اپنی مرضی سے طلاق لے لوں. یہ امپاورمنٹ ہوتی ہے. امپاورمنٹ یہ ہے کہ میں رسپانسبلٹی لے کر اس کے اندر جی سکتی ہوں. میں یہ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں تو امپاورڈ کیسے ہوں؟ دیکھیں ایک خاتون اگر ایک خاتون یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کو اپنی ساری زندگی اسی آدمی کے ساتھ گزارنی ہے, تو ہو سکتا ہے میں اور آپ باہر رہ کے یہ کہیں کہ یار کیا مزریبل زندگی گزاری, چھوڑ دو. ایک آدمی باہر سے اسے وہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار تمہیں لازماً چھوڑ دینا چاہیے, آدھی جائیداد مل جانی ہے, سکون ہے, کرو جا کے اپنا جو کرنا ہے تمہیں. یہ اس کے بعد امپاورمنٹ مل جائے گی. اس کے بعد آپ اس کو ایک اور نرگ میں دھکیل دیں گے. اور ہمارے سامنے ہم مثالیں کیوں نہیں لیتے دنیا سے؟ بھائی ایسا تھوڑی ہوا ہے کہ آدھی جائیداد دینی شروع کر دی تو لوگ بڑے خوش رہنے شروع ہو گئے باہر. انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ رسپانسبلٹی کون لے گا. از یہ ہے کہ غیر فطری کام جب کریں گے, اور کہاں سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں ہم, آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ آپ کو چاہیے امپاورمنٹ کس بنیاد پہ, کہ دوسرا آدمی آپ کو کچھ دے دے تو امپاورمنٹ مل جائے گی. وہ اس ٹائم پہ مجھے اپنے ابا کی وراثت نہیں دے رہا, وہ مجھے وہ دے گا جس جرنی میں اس کے ساتھ تھی. بیٹے اس جرنی کے اندر جس میں آپ نے ڈیولپ کیا ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کو, اس کے اندر آپ نے گھر بنایا ہے, آپ نے بچے بنائے ہیں, آپ ان بچوں کو امپروو کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس میں سیٹسفیکشن نہیں مل رہی تو آدھی جائیداد لے کے کہاں سے مل جائے گی؟ نہیں, سیٹسفیکشن یہ تھوڑا کہ بیٹھے بیٹھے ایک دن میں نے سوچا کہ وہ میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں, میں اپنے بچے لے کے باہر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے 50% جائیداد ملے گی. ایسا نہیں ہوتا. اور جہاں پہ آپ فطری بار بار ورڈ بول رہے ہیں, تو آپ ہی کہتے ہیں کہ فطرتی طور پہ عورت ایسی ہے کہ وہ گھر سنبھالنا بھی جانتی ہے, وہ ایموشنس کو دیکھنا بھی جانتی ہے, اور وہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تو مجھے نہیں لگتا کہ میجورٹی آف خواتین اس بات پہ آ جائیں گی جس کو آپ غیر فطری عمل کہہ رہے ہیں کہ اوہو اب مجھے پراپرٹی مل رہی ہے تو میں اپنے بچے لے کے سائڈ پہ جاتی ہوں. میرے خیال میں انتہا درجے میں وہ اپنا گھر نبھانے کی کوشش کرتی ہے. جس دن اس کو تھپڑ پڑے گا اس دن وہ فیصلہ کرے گی کہ ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ میری بیٹی کے لیے مرد کا ہاتھ اٹھانا نارمل ہو جائے, میں اس گھر سے سائڈ پہ ہو جاتی ہوں. اب جتنے سال میں اس بندے کے ساتھ رہی ہوں اس کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ تم گھر سنبھالو گی, اٹس نارمل, میں سب کر لوں گا, میں بہت اچھا کفیل ہوں, ٹھیک ہے. اب اس نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا, میں دیکھ رہی ہوں کہ میری 3 سال کی بچی جو ہے وہ اس ٹراما میں رہے گی ساری زندگی, اور کل کو اس کے لیے ایکسیپٹنس آسان ہو جائے گی کہ مرد ہاتھ اٹھاتا ہے, اٹس نارمل. اب مجھے فیصلہ کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں اتنے حقوق بھی نہیں, مطلب میرا یہ نارمل ہیومن رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس جرنی میں اس کے ساتھ تھی تو مجھے کچھ نہیں ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس پہ؟ آپ غور کر کے دیکھیں, وہ بہت ہیں. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک بچہ جوان نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ بتایا گیا ہے رائٹ ہے نا, یہ نہیں مل رہے تو obvious سی بات ہے لو کے تھرو جائیں گے. جو رائٹ ہے اس کو مانگیں, جس چیز کے اندر آپ جا رہے ہیں. دیکھیں کہ آپ جیسے ہی میاں بیوی بن جائیں گے تو آپ دونوں کما بھی رہے ہوں گے, دونوں گھر بھی چلا رہے ہوں گے, بچوں کو بھی چلا رہے ہوں گے, آپ کے اکاؤنٹس ایک ہوں گے, آپ کے 2 اکاؤنٹس نہیں ہو سکتے, آپ جوائنٹ اکاؤنٹس کے اندر ہوتے ہیں. وہ سارے پیسے ایک جگہ آ رہے ہوتے ہیں, اس سے انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جس وقت آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے دونوں نے مل کر یہ کام کیا. اس کی کوئی بیلنس شیٹ بنائی جا سکتی ہے؟ یہ ایک نئی مصیبت میں ہم لوگ, لیکن یہ ایک اور موضوع ہے. آپ اس پر آئیں اور مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہی آپ باہر سے کچھ مانگ کر اپنے لیے امپاورمنٹ لے کر آتے ہیں تو اصل میں امپاورمنٹ ہے ہی نہیں. جواد بھائی اگر آن لائن ایک سوال ہے وہ لے لیتے ہیں, پھر ساتھ میں اس پہ دوبارہ سے بات کر لیں گے. فابیہ صاحبہ آپ پلیز ان میوٹ کر کے بات کریں. یہاں امپاورمنٹ کو فیصلہ سازی
میں آزادی ہونے سے جوڑا گیا تھا شروع میں. مجھے یہ بتانا ہے کہ بعض اوقات بڑے حوصلہ مند شخص ہوتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات جو رد عمل میں نتائج ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ بھی پھر امپاورڈ نہ ہونے کا احساس پیدا کر دیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ. تو بعد میں جو نتائج برداشت کرنے ہیں یہ بھی اگر حوصلے میں شامل ہو تب انسان خود کو امپاورڈ محسوس کرتے ہیں اس پورے سفر میں. دوسرا, عورتیں یا لڑکیاں یہ جس دائرے میں ہوتی ہیں یہ الگ طرح سے امپاورڈ محسوس کرتی ہیں. یعنی ایک لڑکی اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ, ایک ایسی لڑکی کو امپاورڈ فیل کرے گی جس کی ہر منمانی کو اس کے پیرنٹس پورا کر رہے ہیں. میری آواز تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی ہم سن رہے ہیں جی آپ. جی. اور ایک خاتون جو سسرال میں رہتی ہے وہ سسرال کو امپاورڈ محسوس کر رہی ہے. اور ایک نیوکلیر فیملی میں چونکہ سسرال تو نہیں ہوتی لیکن ایک وہ عورت کسی دوسری عورت کو امپاورڈ فیل کرے گی کیونکہ اس کا شوہر اس کی ایک بات مانتا ہے اور اس کا شوہر اس پر اپنی منمانی چلاتا ہے. تو یہ ہر دائرے میں ہر شخص نے الگ الگ ہی رکھے ہوئے ہیں امپاورڈ ہونے کے احساسات. لیکن خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ مردوں کو بھی پیش آتا ہے. یعنی مرد کو بھی اپنے شوق کے کام چھوڑ کر عدم دلچسپی کا کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہے معاش کمانے کی ذمہ داری ہے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں وہ ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے خود کو. اب خارج سے دیکھیں قوتیں دونوں پہ ہی عمل کر رہی ہیں, دونوں کو ہی اپنی مرضی کی چیز کو چھوڑنی پڑ رہا ہے. تو فرق کدھر پیدا ہو رہا ہے ان دونوں کے ریئیکشن میں؟ فرق یہاں سے ہے کہ کون کتنی جلدی ایموشنلی اپنے آپ کو کوپ کر پاتا ہے. مثال کے طور پر فوتگی ہو جائے گھر میں تو آپ دیکھیں عورتوں کا رونا چلتا رہتا ہے لمبا, لیکن مرد حضرات بڑے حوصلے سے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ سید قطب شہید نے اپنی ایک تفسیر میں نا ایک جگہ لکھا تھا کہ عورتوں کے اندر ان کا جو رول پلے ہے خاندان کے اندر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جذباتیت کا پہلو رکھا ہے زیادہ. لیکن ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مطلب اس دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں دو پہلو ہیں, ایک مثبت ایک منفی. اب جب جذباتیت کا پہلو رکھا ہے تو اس کے کچھ منفی نتائج بھی سامنے آئیں گے, اور وہ یہ کہ ظاہر بات ہے عورتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ہینڈل کرنا سچویشن کو اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا. تو یہاں اس مقام پر پہنچ کر ہماری جو تعلیم ہے وہ یہ نہیں کر رہی کہ فرد کو اپنے دائرہ کار میں اپنی حدود سے روشناس کرائے. تو یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ فلاں حد تک محنت کریں گے اور اس کے بعد آپ مطمئن ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہیں بتائی جا رہی, اس لیے پھر خواتین جو ہیں ایموشنز کو بے لاگ چھوڑ دیتی ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہیجان, مایوسی, افسردگی کی کیفیات کو میں نے ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو ہمیں امپاورڈ فیل کرائے گی کسی بھی صورتحال میں جذباتیت ہونے کے باوجود. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے ہاں جو استاد مجھے سمجھا تھے وہ بھی اس پہ بہت گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو عجیب کیفیات طاری ہو جاتی ہیں انسان پر وہ کیوں پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک زاویہ نظر ہوتا ہے صورتحال یا معاملے کو دیکھنے کا. اس کو ٹھیک کرنے کا کام کون کر سکتا ہے؟ اس کو ظاہر بات ہے تعلیمی تربیت کے ادارے کریں گے, سرکاری ادارے, دینی ادارے, یہ سب کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سب کانشیس ہے یہ ریئیکٹ کروا رہا ہوتا ہے ہم سے, تو ہم اپنے مینٹل پیٹرنس کو ٹھیک کریں گے. کیسے ٹھیک کریں گے وہ بھی اس کے بارے میں کافی ساری گائیڈ لائنس دیتے ہیں. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے جس کو لے کر اگر خواتین اپنی اس جذباتیت جو کہ ایک بہت خوبصورت نعمت اللہ نے دی ہے ہمیں کیفیت ہمارے بہت کام آتی ہے, لیکن اس کو اگر وہ کنٹرول کرنے کی, اس کو ریگولیٹ کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں گی اور اپنے زاویہ نظر ٹھیک کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گی تو پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں. جی اس میں تھوڑا سا جو ساری بات سن کر مجھے لگا ہے کہ ایک ایکسٹریم جو مطلب دونوں سائڈ کی طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے تھے, ایک اس سائڈ پہ تھا اور ایک اس سائڈ پہ. ہمارا جو ہوم گراؤنڈ ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف کیا اجازت دیتا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں دیتا. ہمارا سسٹم ہے فیملی سسٹم جس میں ہم رہتے ہیں اور اس میں ہم بہت خوش بھی ہیں اور بہت مطلب اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. جو اس کے مسائل ہیں ہمیں صرف اس پہ بات کرنی ہے کہ کیا امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اکیلی نے فیصلہ لے لیا ہے, لینا ہے, کسی کو شامل نہیں کرنا؟ کیا یہ ہے اس کا مطلب, یا یہ مقصد ہونا چاہیے؟ میری فیملی میرے ساتھ رہتی ہے, اگر میری والدہ کو کسی چیز کے بارے میں نالج ہے
جو مجھ سے بہتر تجربہ کار ہے یا اس میں وہ جی چکی ہے, تو کیا مجھے اس سے مشورہ نہیں لینا چاہیے؟ یا میرے والد صاحب ہیں وہ اس پہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, اگر نہیں رکھتے تو وہ ایک الگ سے چیز ہے, آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہو, آپ اپنے سینئر سے ملتے ہو اور اس میں جا کے پوچھتے ہو. یہی زندگی ہے اور اسی طرح کا ماحول بہتر رہتا ہے, یہ مجھے لگتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تجربے بڑھتے ہیں, جیسے جیسے ایکسپیرینس آتے جاتے ہیں, اپنی فیملی کو ہینڈل کرنے کا تجربہ آتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ آتا ہے, تو احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت زندگی ہے. اس کو ہم توڑ کر کہ میرے ماں باپ کسی چیز سے مجھے روکتے ہیں یا میری فیملی یا ہمارا معاشرہ, کوئی بھی چیز جس کی بھی آپ باؤنڈریز لگاتے ہیں, نالج ہمیشہ میٹر کرتا ہے. آپ کے پاس کتنا نالج ہے, آپ جس چیز کے بارے میں فیصلہ لے رہے ہو, کیا آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں میرڈ لائف میں جانا چاہ رہی ہوں تو جو چیز مجھے اپنے گھر والوں سے پوچھنی ہے یا اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے وہ کر لینے میں اور ان کو فیملی کو ساتھ شامل کر لینے میں, یہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ نہیں بھولنا چاہیے. یہ مجھے پوری گفتگو سے لگا ہے کہ ہمیں شاید فیملی الگ کر کے اپنے آپ کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں مجھے تھوڑا فیل ہوا. یہ میری رائے ہے, میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, ایسا تو نہیں ہے, یہ میری بالکل مجھے فیل ہوا. تو یہ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کو ضرور ملانا چاہیے. وہ نہیں مل رہی تو اس کے ساتھ بات کریں, اگر وہ نہیں شامل ہو رہی تو کرتے رہیں. گفتگو کرنے کا سٹائل ہے, گفتگو کرتے رہیں, انشاءاللہ چیزیں مطلب اس طرف بہتر ہوں گی. بہت اچھے سے ویسے آپ کا پوائنٹ آ گیا. آن لائن ردا آپ کر لیں بات, یہ لاسٹ ہے, اس کے بعد پھر ویل ریپ اٹ اپ. آپ انمیوٹ کر کے اور بات کر لیں ردا. جس طرح انہوں نے یہ والی بات کی کہ ہم ایک فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور ہمیں فیملی کے ایڈوائسز کو بھی لینا چاہیے, تو بالکل صحیح بات ہے. لائک کہیں پہ بھی ہم امپاورمنٹ میں یہ بات نہیں کرتے کہ ہم اور سب رہنے دے, صرف میں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے یا میرے لیے کیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم سب سے ایڈوائس لیتے, سجیشنس لیتے ہیں. آبویس سی بات ہے کہ یہ ایز اے وومن بھی یا ایز اے پرسن بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا اس بات پہ میرے پاس اتنی نالج نہیں ہے, اس بات پر ہے اور مجھے اس کے لیے نالج اکٹھی کرنی ہے. میں اس کے لیے اپنے پیرنٹس کے پاس جاؤں گی جن کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے, یا میں اپنی سراؤنڈنگس میں جاؤں گی جن کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے. لیکن جہاں پہ مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم پہ چیزیں امپوز کی جاتی ہیں, چاہے وہ ڈے ٹو ڈے لائف میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو امپاورمنٹ آئی گیس وہاں پر آتی کہ کہیں پر ہمیں, جس طرح آنٹی نے یہ بات بولی تھی کہ انہوں نے اتنا سال ٹیچنگ کی اور مطلب وہ اس میں بھی تھی, لائک پھر بھی ان کو کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ رہا کہ وہ امپاورڈ نہیں تھی, یا وہ 20th گریڈ پہ جا کے بھی ان کو یہ لگا, کیونکہ شاید وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ڈے ٹو ڈے اتنا سپریس کیا جاتا ہے, اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جس سے شاید اتنے لائف آلٹرنگ ڈیسیجنس نہیں بھی ہوتے, وہاں پر بھی ٹوکا جاتا ہے, وہاں پر بھی چیزیں امپوز کی جاتی ہیں, تو جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی ہی سپریس ہو گئی, یا ہماری آئیڈینٹی ہی, یا ہمارا جو انڈیویجولزم ہے وہی سپریس ہو گیا ہے. تو کہیں پہ بھی کوئی لائک آئی گیس فیملی سسٹم کے اگینسٹ جانا یا پھر وہ والی بات نہیں کوئی کرنا چاہ رہا, یا کوئی بھی مطلب آؤٹ آف دا وے نہیں جانا چاہ رہا ہے. سب آئی گیس صرف اتنا ہی چاہ رہے ہیں کہ لائک یو نو وومن ہیو اے سے, ہمارے اسٹانڈس کو بھی ایک جگہ دی جائے, اور کہیں نہ کہیں مطلب ہمیں اس چیز پہ اس چیز کو رسپیکٹ کیا جائے کہ ہماری بھی ایک انڈیویجول تھنکنگ ہے. اینڈ آئی گیس اس چیز کو, اپنے پوائنٹ کو پروو کرنا ہی ہمارے لیے امپاورمنٹ ہے, کہ ہم اپنے آپ کو کانفیڈنٹلی لائک آگے پریزنٹ کر سکیں گے, یا یہ میری پرسپیکٹیو ہے اور یہ میں اپنی لائف کے بارے میں چاہتی ہوں. اینڈ اندر تھنگ آئی ریئلی وانٹ ٹو سے کہ آئی ایگری وتھ سر, جب سر نے یہ والی بات کی کہ ہمیں فطری طور پر فطرت کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے, جس میں یہ والا لا تھا یا وہ تھا. تو یہ ایک ایسی بھائی چیز ہے کہ آپ نے بس فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ آپ نے کر دیا کہ اوکے ہم نے عورتوں کو دے دیا کہ 50% اس کے بعد حصہ آپ کو مل جائے گا. بٹ اس سے پہلے جو اتنے فطری طور پہ بھی رائٹس بن چکے ہیں, لیکن اسلام میں ڈومیسٹک وائلنس الاؤڈ نہیں ہے, ہمارے لاز بھی ہیں, وہ سب بھی ہیں, لیکن اسٹل آئی گیس کہیں پہ بھی بہت سی عورتیں ہیں جو اس چیز کو رپورٹ بھی نہیں کرتی, آگے بھی نہیں آتی, اور آئی گیس وہاں پر ہم امپاورمنٹ لیک کر رہے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے ایز اے ہول ہم اپنے اندر ہی امپاورمنٹ لیک کر رہے ہیں, ریگارڈ لیس آف کے آس پاس چلو ٹھیک ہے وہ لاز بنانا یا ایک
امپاور کرنا وہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں, وہ ریسورسز کے طور پہ کام آ سکتی ہے, پر مجھے لگتا ہے کہ جو ایک وہ جس طرح یہی شروع سے یہاں سے ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی تھی کہ وہ سیڈلنگ آپ کے اندر ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو پہلے اس کیپیبل سمجھو اور اپنا تو مائنڈ سے کلیئر کرو کہ واٹ ڈو یو وانٹ ان لائف. بہت اچھے سے آپ نے ردا آرٹیکولیٹ کیا ہے اور اپنا پوائنٹ, وی گاٹ یور پوائنٹ. اب جواد بھائی آپ پلیز اس پہ کچھ کنکلوڈ کر دیں اینڈ دین ویل ریپ اٹ اپ. اچھا دیکھیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں 2-4 لائنوں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ جو ساری ہم بات کر رہے تھے اس میں بنیادی مقدمہ کیا ہے, کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھتے تو ہم خلط مبحث کا شکار ہو جاتے ہیں, بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاور یا امپاورمنٹ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بیرونی غلبہ بھی نہیں ہے, یہ کنٹرول بھی نہیں ہے, یہ احساس تفاخر اور برتری بھی نہیں ہے, یعنی اپنے آپ کو بہتر رکھنے کا سپیریارٹی کمپلیکس نہیں ہے. یہ جو چیز ہے وہ کیا ہے, یہ میرے اندر کا استحکام ہے شعور کے ساتھ, یہ میرے اندر کی تبدیلی ہے اور تبدیلی کو کرنے اور سہنے کی صلاحیت ہے. میں جس کو تبدیل کر رہا ہوں اس میں شعور اور لاجک شامل ہے. میں سوچتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اور فیصلہ کر لیتا ہوں, لیکن صرف فیصلہ نہیں کرتا, میں فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا جانتا ہوں. یہ ہے وہ بنیاد جس کو ہم امپاورمنٹ کہتے ہیں. اگر یہ حاصل نہیں ہو رہی اور آپ کے اندر یہ تبدیلی شعوری نہیں ہے, دیکھیں ایک ماں بنتی ہے نا, ایک لڑکی بیوی بنتی ہے, عورت بنتی ہے, ماں بنتی ہے, یہ وہ تمام سٹیپ ہیں نا جو لڑکے کی زندگی میں بھی آ رہے ہیں, لڑکی کی زندگی میں بھی آ رہے ہیں, یہ شعوری ہیں, یہ استحکام دے رہے ہیں, یہ میرے اندر کے شعور کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. میں جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے ہوئے فیصلہ کر رہا ہوں. غلط صحیح کا مسئلہ ہی نہیں ہے, نتائج مسئلہ نہیں ہے, میں اس فیصلے میں کہاں کھڑا ہوں, یہ ہے وہ بنیاد جو اصل میں پرابلم بنتی ہے. تو عرض صرف یہ ہے کہ اپنے اندر کی شعوری تبدیلی پر کام کریں. تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے اپنے آپ کو کسی کے لحاظ سے تبدیل کر لیا ہے. نہیں, میں نے یہ شعوری فیصلہ کیا ہے کہ اب مجھے کسی کے لحاظ سے تبدیل ہو جانا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں, بات وہی بنے گی, لیکن اس میں میرا شعور شامل ہو گیا ہے. جیسے ہی میں یہاں سے شریک ہوتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اب یہ فیصلہ میرے لیے اہم ہو جائے گا. جیسے ایک عورت جب یہ شعوری فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو ماں بننا ہے تو وہ ایک اور جگہ سے بیہیو کرتی ہے, اور جب وہ غیر شعوری طور پر صرف جذبات میں آ کر یہ کام کر بیٹھتی ہے تو وہ اپنا پیدا کیا ہوا بچہ گرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ بنیاد جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ وہ استحکام ہے میرے اندر کا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں آخری کامنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پہ ہم نے آگے بات کرنی ہے انشاءاللہ, اور لازماً کریں گے. میں نے ایک مرتبہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں میرا حق مجھے دو, تو میں حق نہیں مانگ رہا, میں بھیک مانگ رہا ہوں. اس پہ ہم بات کریں گے. بہت ساری باتیں جو ہیں اس گفتگو سے نکل آئیں جس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت پیدا ہوگی ہے. سو نیکسٹ اوپن مائک میں انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. جلد ایک پروگرام رکھتے ہیں جس پہ یہ ساری ان آنسرڈ کویشچنز بھی آنسر ہو جائیں. سو انشاءاللہ نیکسٹ اوپن مائک پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ حافظ. بہت شکریہ.